الرحمن الرحیم۔ رفیق محترم سننا صدر گرامی صدر، میری عزیز بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں، سلام و رحمت۔ ہم آج اس مطلب جلیل کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس کا دوام جریدہ عالم پر ثبت ہے۔ میرے ذہن میں جب بھی قائد اعظم کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور وہ کون سا دن ہے جب کسی نہ کسی نوعیت سے ان کی یاد تازہ نہ ہوتی ہو، تو میری زبان پر علامہ اقبال کے یہ زندہ جاوید اشعار بے ساختہ زبان پر آ جاتے ہیں۔ وہ اشعار جو انہوں نے مسجد قرطبہ کے حوالے سے کہے تھے کہ اول و آخر پناہ، ظاہر و باطن پناہ، نقش کوہن ہو کہ نو، منزل آخر پناہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ اس لیے کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، اور عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اور عشق سے مراد ہے اپنے مقصد کی صداقت اور پاکیزگی پر یقین محکم، اور اس کے حصول کے لیے نہایت دیانتدارانہ طور پر حمل فہم۔ یہی ہے وہ سرمست بادہ عشق جن کے متعلق علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، اور نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، اور حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ، اور یہی ہے عقل و عشق کا وہ حسین آمیزہ جسے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کہہ کر پکارتے، اور مخلص قلوب اس پکار سے اپنے اندر گرمی نبض حیات محسوس کرتے ہیں۔ عزیزان من، تاریخ کا یہ عجیب المیہ ہے کہ جس قوم کی فکر ناپختہ ہو، اس کے لیے صاف اور سادہ حقیقتیں بھی بجھارتیں بن جاتی ہیں۔ ہماری قوم کے لیے انہی بجھارتوں میں یہ حقیقت بھی شامل ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا، اور اس کے حصول کے اسباب و ذرائع کیا تھے۔ ہمارے ہاں کے بڑے بڑے لال گجکڑ کے جنہیں عام طور پر دانش پڑھانے قوم کہا جاتا ہے، اس بات میں عجیب عجیب قسم کی نکات آفرینیاں کرتے ہیں، اور عام طور پر تو تان اس پر آ کے ٹوٹتی ہے کہ یہ حقیقت میں ہندو کی تنگ نظری تھی، جس کی وجہ سے ہم نے مجبور ہو کر علیحدگی اختیار کر لی۔ یعنی یہ علیحدگی ایک منفیانہ فعل تھا۔ ہندو اگر کشادہ نگہی کا ثبوت دیتا تو ہم کبھی بھی نہ پاکستان کا مطالبہ کرتے، نہ اپنی علیحدہ مملکت قائم کرتے۔
اور جن کے دلوں میں خود سے باطن زیادہ شدید ہے وہ تو جہاں تک بھی کہہ گزرتے ہیں کہ اصل میں یہ سب کچھ انگریز کا کیا کرایا ہوا ایک کھیل تھا، اور قائد اعظم تو محض اس کے ہاتھ میں ایک آلہ کار کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، پاکستان کیوں مانگا تھا اور اس مطالبہ کا جذبہ محرکہ کیا تھا، اس کے متعلق میں 40 سال سے لکھتا چلا آ رہا ہوں، کہتا چلا آ رہا ہوں۔ آج کی اس نشست میں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں انہی چند الفاظ پر اکتفا کروں گا کہ پاکستان کا مطالبہ نہ ہندو کی تنگ نظری اور نہ انگریز کی کسی چال کا رہین کرم تھا، یہ ہمارے دین کا مطالبہ اور ہمارے ایمان کا تقاضا تھا۔ اس غلط فہمی یا فریب دہی کی ابتدا سے ہوتی ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک مذہب سمجھ رکھا ہے، اور مذہب کے معنی ہوتے ہیں خدا اور بندے کے درمیان کسی طرح سے کوئی تعلق، اس کو دنیاوی معاملات سے، اس کو سیاست سے، اس کو معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، اور دین ایک آزاد، ایک زندہ حقیقت اپنی آزاد مملکت کے ثواب بن نہیں سکتا۔ دین میں خدا کے احکام مملکت کے قوانین کی حیثیت سے نافذ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر مملکت ہی اپنی نہ ہو تو وہ احکام نافذ کہاں ہوں گے اور کس طرح سے ہوں گے؟ اس میں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو نماز روزے حاجات کی تو اجازت ہوگی، لیکن دین کو متمکن کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہی وہ غلط نگہی تھی جس کے لیے علامہ اقبال کو ہندوستان کے نیشنلسٹ علماء کو خطاب کرتے ہوئے کہنا پڑا۔ نیشنلسٹ علماء وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہمیں اسلامی احکام پر کاربند رہنے کی ساری اجازت ہے، کھلی اجازت ہے، تو اس کے بعد پھر یہ خام خواہ کے لیے مطالبے کیوں اور یہ خام خواہ کے لیے شاخ خانے کیوں؟ تو علامہ اقبال نے ان سے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، محض نماز کی اجازت سے اسلام آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اپنی آزاد مملکت کی ضرورت ہے، اور میں نے عرض کیا ہے نا کہ آج کی نشست میں تو میں اس ضمن میں صرف چند الفاظ پر اکتفا کروں گا، اور وہ الفاظ ہیں خود قائد اعظم علیہ الرحمہ کے۔ انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء سے 8 مارچ 1944 کو خطاب کرتے ہوئے کہے تھے کہ آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبہ کا جذبہ محرکہ کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ جواز کیا تھی؟ تقسیم ہند کے مطالبہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے، اور وہ مسلسل 10 برس تک اسے دہراتے چلے جائے کہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے آخری وقت میں کہا تھا کہ یاد رکھو ملت اسلامیہ سے کہ اگر پاکستان کی مملکت قائم نہ ہوئی تو یہی نہیں کہ ہندوستان میں اس مسلمان باقی نہیں رہے گا، یہاں اسلام کے مستقبل کا بھی کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد رہی یہ بات کہ وہ سامان و ذرائع کیا تھے جن کی بنا پر، جن کے ذریعے ہم نے یہ مملکت حاصل کر لی۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا خود قائد اعظم کے الفاظ میں کہ سامان و ذرائع تو کچھ بھی نہیں تھے ہمارے پاس۔ اصل یہ ہے کہ ہم آج اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے۔ وہ ایمان کی قوت جس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا
کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامین پیدا، اور غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ قائد اعظم کا یہ ذوق یقین تھا، یہ ایمان محکم تھا جو ان کے ہاتھ میں برہنہ شمشیر تھی، اور اسی سے یہ ہماری زنجیریں کٹی تھی۔ یہ یقین محکم اور ان کی پاکیزگی کردار تھی، یہ ان کی عظمت سیرت تھی۔ میں اس کے متعلق چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ نظر آئے کہ ایک سیاسی لیڈر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس جنگ کے اندر کس قدر حسن صداقت کا، کس قدر پاکیزگی سیرت کا ثبوت دیا تھا، اور یہ محض ان کا یقین محکم اور یہ پاکیزگی سیرت و کردار تھی جس کی بنا پہ ہم نے اتنی عظیم مملکت کو ایک قطرہ خون بہائے بغیر حاصل کر لیا تھا۔ کیریکٹر کے ضمن میں عزیزان من ایک بڑا عظیم نقطہ ہے جسے سمجھ لینا ضروری ہے، اور وہ نقطہ ہے جو زبان وحی سے خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا۔ ایک بڑی شخصیت جب وہ دنیا میں بڑی شخصیت بن جائے تو اس کے بعد وہ احتیاط برتتی ہے کہ اس کی رفتار و گفتار و کردار میں کوئی ایسی بات نہ آنے پائے جس سے اس کی شہرت پر دھبا لگ جائے، وہ احتیاط برتتا ہے۔ اس کے اس زمانے کے اعمال و کردار جو ہیں وہ ہر حال میں پیمانہ اس کی سیرت اور کیریکٹر کا نہیں بنتے، لیکن جس زمانے میں ابھی وہ بام عروج پہ نہیں پہنچا ہوتا، ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس کی سیرت و کردار کیسی ہے، کیونکہ اس میں تصنع نہیں ہوگی، اس میں بناوٹ نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت کیا تو مخالفین نے ہر قسم کی مخالفت کا حربہ استعمال کیا۔ بالآخر انہوں نے آپ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاس اس امر کی شہادت کیا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ نبوت صداقت پر مبنی ہے، آپ اس دعوے میں سچے ہیں، اس کے لیے کوئی ثبوت پیش کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے ثبوت کیا پیش کیا تھا؟ قرآن کریم میں ہے، یعنی زبان وحی سے یہ کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ میں نے دعوی نبوت سے پہلے جب میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے تم میں رہتا تھا تو میں نے 40 سال تک تم میں اپنی زندگی بسر کی، کیا تم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے اور نہیں سوچتے کہ جس شخص کی وہ زندگی اس قدر پاکیزہ اور حسین کردار کی حامل ہو وہ شبہ شب کبھی جھوٹ بولنے پہ تیار نہیں ہو سکتا؟ میری دعوی قبل نبوت کی 40 سالہ زندگی ثبوت ہے میرے اس دعوی نبوت کی صداقت کا، اس لیے کہ اس زمانے میں تو آپ کو بننے کی ضرورت نہیں تھی، تصنع کی ضرورت نہیں تھی، وہاں جو کچھ بھی کردار تھا وہ ظہر کی وہ تابداری تھی جو آج خود اندر سے چھلک کے باہر آتی ہے۔ اسی مثال کے اتباع میں بلا تشبیہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلے اس دور کے چند واقعات پیش کروں گا جب وہ ہنوز قائد اعظم نہیں تھے۔ قائد اعظم تو ایک طرف ابھی وہ ہندوستان کے سورے اول کے لیڈروں میں بھی شمار نہیں ان کا ہوتا تھا۔ اینی بسنٹ کی ہوم رول لیگ تھی، اس کے وہ ایک رکن تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے، ایک بیرسٹر تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے پہلے عرض کی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ وہ انگریز کے پٹھو تھے، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انگریز کی کوئی مخالفت ہی نہیں کی تھی، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کی سیاسی زندگی کی ابتدا ہی انگریز کی مخالفت سے ہوتی ہے، اور اس
انداز سے انہوں نے ٹکر دی ہے اس دور میں انگریز کے ساتھ کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، خود کانگریسی لیڈروں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ ہم کانگریس والوں کے ہاں بھی اس عزم اور کردار کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ بات 1918 سے شروع ہوتی، یہاں مونٹیگو چیمسفورڈ اسکیم کا چرچا ہوا۔ اس زمانے کے وزیر ہند مسٹر مونٹیگو خود ہندوستان آئے، انہوں نے اس وقت کے چوٹی کے لیڈروں سے ملاقات کی اور اس میں مسٹر محمد علی جناح بار اطلاع بمبئی کے بھی شامل تھے۔ وہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں جو اس وقت منصہ شہود پہ نہیں آئی تھی، بہت بعد میں پبلش ہوئی ہے، تو گویا یہ اس کے اپنے وہ خیالات تھے کہ جن کا اظہار بھی اس زمانے میں کھلے بندوں نہیں ہوا تھا۔ اپنی ڈائری میں محمد علی جناح کے متعلق لارڈ مونٹیگو لکھتے ہیں کہ ایک صاف ستھرا انتہائی باسریقہ نوجوان جس کی چال ڈھال دل پر گہرا اثر ڈالتی ہے، گفتگو میں منطقی دلائل کا زبردست ماہر، اپنی بات کو 16 میں منوانے کا مدعی، وہ اپنی رائے میں کسی ترمیم کا روادار نہیں، اگر اس کی پوری بات نہ مانی جائے تو آدھی بات ماننے پر کبھی راضی نہیں ہوگا، میں اس سے باتیں کر کے ہار گیا۔ لارڈ چیمسفورڈ نے اس سے بحث کرنے کی کوشش کی، لیکن جناح کی قوت استدلال نے اسے پوری طرح الجھا کر چاروں شانے چت کر دیا۔ وہ ایک انتہائی ذہین شخصیت کا مالک ہے، اس سے بڑھ کر حقوق کی پامالی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جناح جیسے انسان کو بھی نظام مملکت میں دخل حاصل نہ ہو۔ 1918 میں لارڈ مونٹیگو وزیر ہند اپنی ڈائری میں یہ لکھتا ہے اس شخص کے متعلق۔ تو زمانے میں لارڈ ہارڈنگ کہیں پارلیمنٹ میں کہہ بیٹھا کہ ہم دعوت دیتے ہیں، زمانہ ملاحظہ فرمائیے جنگ عظیم کے بعد، آپ سوچئے کہ اس زمانے میں انگریز کتنا زیادہ سینسٹیو ہو گیا ہوا تھا، یہاں ہندوستان میں اس کی حکومت اتنی محکم اور متسلط تھی، اور اس کے استبداد کا اندازہ تو جو حضرات اس زمانے میں تھے انہیں معلوم ہوگا۔ جلیانوالہ باغ، رولٹ ایکٹ، اس کے تحت جو کچھ اس نے یہاں کیا تھا، یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ لارڈ ہارڈنگ وہاں یہ کہتا ہے کہ ہم خندہ پیشانی سے استقبال کریں گے کسی تنقید کا جو ہمارے خلاف کی جائے، اور انہیں پتا تھا کہ کس کو یہ ضرورت ہو سکتی ہے کہ ان کے خلاف اس زمانے میں کوئی تنقید کرے۔ یہ مسٹر محمد علی جناح ہوم رول لیگ کی سٹیج سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ان قربانیوں کے باوجود جو انہوں نے جنگ عظیم کے دوران انگریزوں کے لیے دی، ہندوستانیوں سے کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، باوجود اتنا خون کرانے کے ہندوستان کو اس کی قیمت کیا مل رہی ہے؟ کیا ان قربانیوں کا یہی صلہ ہے کہ آزادی کے علم بردار جیلوں میں بند کیے جا رہے ہیں؟ آخر قربانیوں کا زبانی اعتراف کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جنگ آزادی اور استقلال کی بقا کے لیے لڑی گئی تھی۔ کیا دفتری حکومت اندھی تھی؟ کیا ارباب حکومت خاطر العقل تھے جو جنگ جیتنے کے بعد ہندوستانیوں سے ایسا سلوک روا رکھنے پر اتر آئے؟ یاد رکھیے یہ انداز حکومت کے ذہنی اور سیاسی افلاس کا نشان ہے، اور مسٹر جناح کے اسی نعرہ حریت کا اثر تھا کہ اس زمانے میں وزیر ہند کو دارالعوام میں یہ کہنا پڑا کہ ملک معظم کی حکومت کی پالیسی اب یہ ہے کہ ہندوستانیوں کو معاملات میں زیادہ سے زیادہ مواقع دیے جائیں اور رفتہ رفتہ حکومت برطانیہ کے اس حصے میں سیلف گورنمنٹ کی بنیاد رکھی جائے۔ یہ جو پہلی آزادی کی اینٹ رکھی گئی ہے ہندوستان میں عزیزان مان، وہ نہ ہندوؤں کے کسی لیڈر کے ہاتھ سے آئی تھی، نہ انگریز کی پالیسی تھی،
وہ محمد علی جناح کا ہی نعرہ حریت تھا جس کی بنا پہ وہاں ہندوستان میں آزادی کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو آزادی ہند کے خلاف تھے، انگریز کے اعلی کار تھے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ 1918 میں اتنا بھی ابھی عرض کروں گا کہ کانگریس کے کسی لیڈر میں بھی اتنی جرت نہیں تھی اس زمانے کے اندر جو یہ محمد علی جناح اس قدر حریت اور آزادی کا سبق لوگوں کو دے رہے تھے۔ ممبئی کا گورنر پہلے لارڈ سڈن اور اس کے بعد لارڈ ویلنگٹن۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کتنے بڑے جابر حکمران تھے اس زمانے میں۔ لارڈ سڈن نے ہندوستانیوں کے خلاف کچھ حقارت آمیز الفاظ کہے تو یہ شمشیر برہنہ کی طرح تڑپ اٹھے اور انہوں نے اسٹیج پہ سے اعلان کیا کہ یہی ہے وہ رجب پسند جو ایک عرصے تک ہندوستان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز رہا، جس نے ہندوستان کے خزانے سے بیش قرار تنخواہیں وصول کی، اور اب یہ ایک ایسی سازشوں کی رہنمائی کر رہا ہے جو کسی شریف انسان کے لیے باعث فخر نہیں ہو سکتی۔ میں اس کی ساری بکواس کا یہی جواب دے سکتا ہوں کہ جب یہاں کے عوام حق خود اختیاری کے قابل ہو جائیں گے تو وہ اس کے پاس اس حق کے لیے بھیک مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اور لارڈ ویلنگٹن کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، لارڈ ویلنگٹن جب جانے لگا ہے تو بمبئی کے خوشامدیوں نے، اور اس زمانے میں تو سارے ٹولی بچے ہوا کرتے تھے، اس کو الوداعی استقبالیہ دینے کے لیے ٹاؤن ہال میں بمبئی کے ایک بہت بڑے اجتماع کا اہتمام کیا۔ مسٹر محمد علی جناح بن بلائے اس جلسے میں جا رہے تھے، وہاں سے پولیس نے بڑے انتہائی تشدد سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نکال دیا۔ باہر آئے تو ایک کثیر مجمع وہاں اکٹھا ہو گیا، اور اس مجمع میں محمد علی جناح نے اس قسم کی شعلہ نواز تقریر کی کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کے نتیجے میں ٹاؤن ہال کے اندر منعقد ہونے والی تقریب درہم برہم ہو گئی، اور انہوں نے اپنے سامعین کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے آج جمہوریت کی کامیابی سے قوم کو ہمکنار کر دیا، آج آپ نے دنیا کو راضیہ کر دیا کہ نوکر شاہی اور مطلق العنانی دونوں مل کر بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ 11 ستمبر 1917 کا یہ دن بمبئی کی تاریخ میں جشن مسرت کا دن ہے، جائیے اور خوشیاں منائیے، آج جمہوریت کی فتح اور سر بلندی کا دن ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں قوم نے، اور قوم سے تو مراد اس زمانے میں عام طور پہ ابھی ہندو ہی تھے، اور پھر بمبئی میں انہوں نے اسی مقام پر جناح میموریل ہال تعمیر کیا جو آج بھی جناح میموریل ہال کے ہی نام سے بمبئی کے اندر کھڑا ہے، اور اس پہ یہ الفاظ کندہ کیے گئے تھے کہ اگر کوئی شخص میموریل کا مستحق ہے تو وہ صرف مسٹر جناح ہیں جن کی بلند حوصلگی اور بے خوف قیادت نے قومی زندگی میں حقیقتاً ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے۔ مسٹر جناح کے عزم صمیم میں ہمارے مرحوم لیڈروں دادا بھائی نوروجی اور گوپال کرشن گوکھلے کی روح جلوہ گر نظر آتی ہے۔ انہوں نے عوام کے حقوق کی رہنمائی کی ہے، اور ایک عظیم المرتبت محب وطن کی حیثیت سے ان کا نام ہمیشہ ہمارے دلوں میں تر و تازہ رہے گا۔ مسٹر جناح ہر اعتبار سے ایک مستقل حیثیت رکھتے ہیں اور ایک میموریل کے بجا طور پر مستحق ہیں۔ میں یہ واقعات میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے دو مقاصد کے لیے پیش کیا۔ ایک تو یہ الزام کہ محمد علی جناح انگریزوں کا پٹھو تھا، ان کی ایک اسکیم تھی جس کو بروئے کار لانے کا یہ اعلی کار تھا،
اور دوسرے یہ کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب ابھی وہ مسلمان لیڈر بھی ہندوستان کا نہیں بنا، اس زمانے میں انگریزوں سے ٹکر لے رہا ہے اور اس قسم کے کردار کو پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے عزیزان، ان کے اس کردار نے خود اس زمانے کی ہندو قوم کے دلوں میں کس قدر احترام پیدا کر دیا تھا، ایک واقعہ سے اندازہ لگائیے۔ وہ کانگریس سے الگ ہو چکے تھے اور بمبئی میں ایک انتخاب ہو رہا تھا جس میں سینٹرل مرکزی کونسل کے لیے وہ انتخاب تھا۔ اس کے لیے ایک کانگریسی امیدوار کھڑا ہوا، مسٹر جنا ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے۔ بمبے کرانیکل اس زمانے میں کانگریس کا ایک بڑا چوٹی کا اخبار تھا۔ بمبے کرانیکل نے اس کانگریس کے امیدوار کے مقابلے میں مسٹر محمد علی جناح کی تعریف کی اور اس میں لکھا کہ ان کی گزشتہ عظیم الشان خدمات، سچی حب الوطنی اور جذبہ حریت ایسی صفات ہیں جو نہ تو کسی سفارش کی محتاج ہیں اور نہ کوئی شخص ان کی عظمت کو کم کرنے کی جرت کر سکتا ہے۔ علاوہ بری جناح کے ناقابل تسخیر جذبہ جہاد نے باقی شہریوں کے مقابلے میں انہیں بہت بڑا امتیازی مقام عطا کر دیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کانگریس کی اور ہندوؤں کی پوری قوتوں کے باوجود محمد علی جناح اس کانگریسی امیدوار کے مقابلے میں کامیاب ہو کے مرکزی کونسل کے اندر آ گئے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ابھی وہ قائد اعظم نہیں ہوئے تھے، اور ابھی وہ الگ مسلمانوں کے لیڈر بھی نہیں تھے، ابھی وہ صف اول کے ہندوستان کے لیڈر بھی نہیں تھے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اس زمانے میں ان کے کردار کی یہ کیفیت تھی۔ اب ہم اس بات میں آتے ہیں جہاں وہ ملت اسلامیہ کے قائد اعظم کی حیثیت سے نظر کر سامنے آتے ہیں۔ عزیزان من، یہ دور میکیاولی سیاست کا دور ہے۔ میکیاولی سیاست کا یہ بنیادی کلیہ تو ہر ایک کی زبان پہ ہوگا کہ مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈ اچیوڈ، کہ مقصد کے حصول کے لیے جو ذرائع بھی اختیار کر لیے جائیں جس سے وہ مقصد حاصل ہو جائے اور اس میں کامیابی ہو جائے، تو ہر ذریعہ جائز قرار پا سکتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا فریب، جھوٹ، دغا، کذب، افتراء کیوں نہ ہو۔ یہ ہے میکیاولی سیاست۔ ایک طرف تو انگریز اس کا علم بردار تھا، بہت بڑا علم بردار، دوسری طرف ان کے مقابل میں ہندو تھے۔ ہندو کی کیفیت کیا ہے اس کے متعلق مجھ سے نہ سنیے، میں نے اس کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا ہے، اس کے متعلق خود ایک ہندو سے سنیے۔ پاکستان میں ہندوستان کا پہلا ہائی کمشنر مسٹر سری پرکاش، اس نے 1948 میں 13 نومبر کی شام کراچی میں ایک تقریر کے دوران میں یہ کہا تھا کہ کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے جس کا کھلے بندوں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہندو مت میں کوئی اصول زندگی قطعی اور ابدی نہیں ہے، ہر مصلحت کے لیے اس کا الگ اصول ہے۔ ہندو مت ایک عملی مذہب ہے، وہ جانتا ہے کہ ہر موقع پر دیانت اور سچائی سے کام نہیں چل سکتا، اس لیے وہ کبھی ایسی تعلیم نہیں دیتا جو ناممکن العمل ہو۔ یہی وہ راز ہے جس کی بنا پر ہندو مت ہزاروں سال مختلف حالات اور متباین ماحول میں زندہ رہا اور زندہ رہے گا، اور یہی آج کی ہماری سیاست کا ہندو مت کے نظریے کے مطابق اصول ہے۔ یہ ایک ہندوؤں کا سرکردہ رہنما، ہائی کمشنر انڈیا کا
1948 میں پاکستان میں کھڑے ہو کے ہندو مت کے متعلق کہہ رہا ہے. اس جنگ میں جو مسلمانوں نے ہندوستان میں لڑی، ہندو اور انگریز دونوں کے علیٰ رغم، اور ان کے ساتھ ہماری قومی قسمت سے وہ مسلمان بھی جو کانگریس کے ہم نوا، جن کو نیشنلسٹ مسلم بلکہ نیشنلسٹ علماء کہا جاتا ہے، وہ سارے متحدہ محاذ بنائے ہوئے تھے. مہاتما گاندھی کو اس میں سب سے نمایاں حیثیت تھی. ان کو تو اس کے قوم ایشور کا اوتار کہا کرتی تھی. اس ایشور کے اوتار کے متعلق قائد اعظم کے یہ الفاظ سنیے. کہتے ہیں کہ جس حریف سے ہمیں پالا پڑا ہے وہ گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے. جب ان کے مفید مطلب ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کسی کے نمائندے نہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو سارے ہندوستان کے واحد نمائندہ بن جاتے ہیں. ان کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو وہ زبان سے کہتے ہیں، اور جو ان کا مقصد ہوتا ہے اسے کبھی زبان پر نہیں لاتے. جب اور حربوں سے کام نہیں چلتا تو مرم برت رکھ لیتے ہیں. جب کوئی دلیل نہیں بن پڑتی تو اندرونی آواز کو بلا لیتے ہیں کہ یہ کہ ایسے شخص سے ہم کس طرح بات کر سکتے ہیں، وہ تو ایک چیز کہاں ہے، معمہ ہے. اس قسم کے دشمن سے ہمیں پالا پڑا ہے. یہ تھا سب سے بلند ترین رہنما ہندوؤں کا، ایشور کا اوتار، اہمسا کا اوتار، سچائی کا دیوتا مہاتما گاندھی. اور آپ سوچئے کہ وہ تھا ان کا مذہب، یہ تھا اس مذہب کا نمائندہ، اور وہ تھے ساتھ انگریز مکیاولی سیاست کے سب سے بڑے علمبردار. اور ان کے مقابلے میں یہ محمد علی جناح، اب قائد اعظم محمد علی جناح، دیانت اور صداقت کا مجسمہ بن کے کھڑا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں گے عزیزان من کہ شروع سے آخر تک محمد علی جناح نے کبھی چھوٹی سی چھوٹے بات میں بھی جھوٹ نہیں بولا، بڑی سے بڑی بات میں بھی کسی کو فریب نہیں دیا، بات کا پکا رہا، وعدے کا سچا رہا، دو ٹوک بات کرتا رہا، صداقت اور حق گوئی کا یہ پیکر تھا. یہ تھے اس کے ذرائع اور سامان اور ہتھیار اور سامان. ان کے مقابلے میں اس قسم کا شخص، جبکہ آج ہم بھی سب یہ کہتے ہیں کہ غلط معاشرہ میں، بددیانت معاشرہ میں دیانتدار بننا حماقت ہے، کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. قائد اعظم نے یہ بتایا کہ اس قسم کے معاشرے میں، اس قسم کے ماحول میں، اس قسم کی سیاست کے اندر بھی اگر دیانت، خلوص، صداقت، جرأت اور بے باکی اور حق گوئی کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور طاقتیں جمع ہو کر بھی انسان کو شکست نہیں دے سکتی. اور اس کا عملی ثبوت انہوں نے اپنے سیاسی کردار سے پیش کر دیا دیوانے میں. اور یہی وجہ تھی کہ ان کی وفات پر دنیا کے عظیم ترین اخبار لندن ٹائمز نے لکھا تھا کہ محمد علی جناح نے اپنی ذات کو ایک بہترین نمونہ پیش کر کے اپنے اس دعویٰ کو ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. ان میں وہ ذہنی لچک نہیں تھی جو انگریز کے نزدیک ہندوستانیوں کا خاصہ ہے. ان کے تمام خیالات ہیرے کی طرح قیمتی مگر سخت اور واضح ہوتے تھے. ان کے دلائل میں ہندو لیڈروں جیسی ہیلا سازی نہ تھی، بلکہ وہ جس نقطۂ نظر کو ہدف بناتے تھے اس پر براہ راست نشانہ باندھ کر وار کرتے تھے. وہ ایک ناقابل تسخیر حریف تھے، صداقت کے مجسمہ، دیانت کے پیکر. لندن ٹائمز لکھتا ہے عزیزان من، آپ سوچئے کہ انگریز کو کتنی بڑی شکست ہوئی تھی اس کے ہاتھوں سے. آگے چل کے میں بیان کروں گا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اعتراف، چیخ اٹھا تھا انگریز اور انگریز کے بڑے بڑے نمائندے میں، چیخ اٹھا تھا ہندو اور ہندو کے سب سے بڑے بڑے نمائندے. کس بات سے چیخ اٹھتے تھے؟ قائد اعظم کی صداقت اور دیانت اور جرأت اور بے باکی سے. سیاست میں دیانت
واقعات عزیزان من چھوٹے چھوٹے ہوں تو ان سے ہی کریکٹر کی پرکھ ہوتی ہے. یہ ٹرائفلنگ ہوتے ہیں جو کریکٹر کو بناتے ہیں. بڑے بڑے عظیم واقعات میں جیسا میں نے عرض کیا ہے انسان احتیاط برتتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں دیکھیے کہ وہ کس قدر دیانت روا رکھتے تھے اپنی سیاست میں. ایم اے ایچ اصفہانی تاریخ پاکستان کے ایک ممتاز رہنما، قائد اعظم کے بہت ہی قریبی، انہوں نے کتاب لکھی ہے قائد اعظم جنا ایز آئی نو ہم. اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ 1946 کا ذکر ہے. کلکتے میں مسلم چیمبر آف کامرس کی ایک نشست کے لیے مسلم لیگ کی طرف سے خود اصفہانی بطور امیدوار کھڑے ہوئے قائد اعظم کے ارشاد کے مطابق. شروع میں اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا امیدوار کھڑا نہیں ہوا. انتخاب سے اہم 2 دن پہلے ایک اور شخص نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر دی. مقابلہ سخت نظر آنے لگا. اصفہانی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دن باقی رہ گیا تھا کاغذات واپس لینے میں. ان کے دوسرے رفیق عزیز تھے محترم عبد الرحمان صدیق. عزیزان مان کن کن بزرگوں کا نام آپ سامنے آتا ہے. ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم نے ان کی میت میں، ان کی رفاقت میں، ان کے دوست و دوست تاریخ پاکستان میں اپنی استعداد کے مطابق کچھ خدمات سر انجام دی ہوئی ہیں. عجیب و غریب شخصیت ہوتی تھی. تو لکھتے ہیں کہ عبد الرحمان صدیقی بھاگے بھاگے شام کو میرے یہاں آئے. قائد اعظم بھی وہی ان کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ کام بن گیا. میں نے اس حریف مقابل کو راضی کر دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے 250 روپیہ جو داخل کیا ہے در ضمانت وہ مجھے واپس دے دیا جائے تو میں اپنے کاغذات واپس لے لیتا ہوں. یہ بہت خوش ہوں. قائد اعظم وہ کہتے ذرا دور بیٹھے تھے برآمدے میں. ان کے کان میں کچھ بھنک سی پڑی تو انہوں نے آواز دی کہ ذرا کیا بات کر رہے تھے تم؟ انہوں نے کہا کہ صاحب وہ مقابلے والی بات جو تھی مسئلہ حل ہو گیا. کیا کیسے حل ہوا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے راضی کر دیا ہے اسے کہ اگر وہ 250 روپیہ اس کا واپس دے دیا جائے تو وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گے. بلا مقابلہ وہاں کامیابی ہو جائے گی. اصفہانی لکھتا ہے کہ ہم نے یہ کہا. عزیزان من سوچئے کوئی اور لیڈر اس کے بجائے ہوتا تو وہ شاباش دیتا ان کو، خوشی سے مسرت سے چہرے کے اوپر لہر اڑ جاتی. کہا کہ ان کے چہرے پہ ہم نے دیکھا کہ سختی کے آثار نمودار ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کہا ہے؟ پیسے دے کر فریق مخالف کو بٹھا دینا یہ بالواسطہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بددیانتی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا. صدیقی ابھی جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ ہمیں یہ سودا منظور نہیں ہے. ہم 1000 بار شکست قبول کر لیں گے، رشوت دے کے ہم کامیابی سے کبھی ہمکنار ہونے کے لیے تیار نہیں. دیکھتے ہیں عزیزان من کہ کس قسم کا یہ رہبر فرزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا تھا. اسی کو زیب دیتا تھا کہ اسلام کے نام کے اوپر ایک مملکت کا مطالبہ کرے جس کی زندگی اپنی پاکی ایسی پاکیزہ ہو. اسی کو زیب دیتا ہے کہ زبان کے اوپر اسلام کا نام لے کے آیا عتیقہ نے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، سنیے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مکیاولی سیاست میں ضابطہ اخلاق 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک پرائیویٹ زندگی کا ضابطہ، ایک پبلک زندگی کا ضابطہ. پروفیسر جوڈ لکھتا ہے اس باب میں کہ دور حاضرہ کی سیاست میں پرائیویٹ زندگی کے اخلاق کا ضابطہ کچھ اور ہے اور امور مملکت کے لیے ضابطہ کچھ اور.
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نجی زندگی میں دیانتدار، رحم دل اور قابل اعتماد ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جب انہیں اپنی مملکت کے نمائندے کی حیثیت سے دوسری مملکت کے نمائندوں سے معاملہ کرنا ہو تو وہاں وہ سب کچھ کر گزرنا کار ثواب سمجھیں گے جسے وہ اپنی زندگی میں نہایت شرمناک تصور کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اٹلی کے مدبر کیولر نے یہ کہا تھا کہ ہم وہی کچھ اپنی ذات کے لیے کریں جو کچھ ہم نے اپنی مملکت کے لیے کیا ہے تو ہم کتنے بڑے شیطان کہلائیں۔ قائد اعظم بھی تو اسی دور کے سیاستدان تھے، ان کے فریق مقابل اسی سیاست کی بساط بچھائے ہوئے تھے، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے ان کے اصول سیاست کیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے اس کہانی سے کہا، اسی واقعے میں کہا کہ یاد رکھو میرے عزیز، سنیے عزیزان من ان کے الفاظ، میرے عزیز یاد رکھو پبلک زندگی میں اخلاقی دیانت پرائیویٹ زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ پرائیویٹ زندگی میں بددیانتی سے کسی ایک شخص کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن پبلک زندگی میں بددیانتی سے لاتعداد لوگ مجروح ہوتے ہیں اور اس سے ہزارہ ایسے لوگ بے راہ رو ہو جاتے ہیں جن کا آپ پر اعتماد ہوتا ہے۔ اس لیے پرائیویٹ اور پبلک زندگی میں تمہارا کردار یکساں ہونا چاہیے۔ خود ہی نہیں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی وہ اس قسم کی تعلیم و تربیت دیتے رہتے ہیں۔ وقت ہوتا تو میں خود اپنے ذاتی تجربے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن کچھ میرا شعار ایسا ہی رہا ہے شروع سے کہ میں نے اپنی ذات کو کبھی درمیان میں آنے نہیں دیا، اس لیے باتیں دوسروں ہی کی کروں گا میں۔ انہوں نے جب ایک ہی دفعہ انہوں نے قوم سے فنڈ کی اپیل کی تھی، مسلم لیگ کے لیے فنڈ کی اپیل، ملک کے چاروں گوشوں سے منی آرڈرز آیا کرتے تھے، روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ڈھیر لگ جایا کرتا تھا میز، اس میں ایک ایک روپے کے منی آرڈر بھی، چار چار آنے کے منی آرڈر بھی ہوتے تھے۔ وہ ایک ایک منی آرڈر کے اوپر 2 جگہ دستخط، ایک ایک منی آرڈر پہ اپنے قلم سے جگہ دستخط کیا کرتے تھے۔ اس قدر نحیف اور نزار، اس قدر مصروف انسان، ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ منی آرڈروں پر خود دستخط کیے کرتے تھے، تھک جایا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کئی دفعہ کہ یہ کام تو اور بھی کر سکتے ہیں، آپ خود اتنی زحمت کیوں اس کے لیے گوارا فرماتے ہیں؟ عزیزان من، یہ آج تک الفاظ کان میں گونج رہے ہیں۔ فرمایا کہ عزیز من، چندے کی اپیل میں نے پبلک سے کی ہے، لوگ میرے اعتماد پر یہ پیسے بھیج رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ یاد رکھو کہ جس نے 4 آنے بھی بھیجے ہیں، جب اس کے بعد ایک ایسی رسید جائے گی جس پہ 2 جگہ یا 1 جگہ محمد ایم اے جناح کے دستخط خود موجود ہوں گے، وہ اسے فریم کرا کے رکھے گا، اس کی نسلوں تک یہ بات یادگار رہے گی۔ کتنی خوشی ہوگی اس شخص کو اس چیز کی کہ میرے روپے کا، میرے پیسے کا کی رسید قائد اعظم نے اپنے ہاتھ سے بھیجی ہے۔ اور اگلی بات انہوں نے کہی، عزیزان من، جو میں کبھی نہیں بھولتا، کہ میرے عزیز یاد رکھو، مجھے قوم کی اس امانت کی ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ اور یاد ظاہر ہے کہ قائد اعظم سے اوپر تو کوئی اور لیڈر ایسا تھا نہیں جو ان سے محاسبہ کرتا۔ حساب دینا جب انہوں نے کہا تھا تو ان کے ذہن میں یوم الحساب کا حساب تھا جو خدا کی بارگاہ میں دے گا۔ کہا کہ یہ تو معلوم نہیں کہ اپنے نامہ اعمال میں کوئی اور اس میں عمل لے کے جاؤں گا یا نہیں، لیکن اگر اس معاملے کے اندر ایک بھائی کی بھی خیانت ہو گئی تو میں جانتا ہوں کہ اس کا مواخذہ اتنا ہوگا کہ میرے نامہ اعمال کا کوئی عمل اس کو مہر نہیں کر سکے گا۔ اس لیے مجھے اپنے
اپنے پیسے کا 8 حساب دینا ہے تو خود اس کی مجھے رسید دینی ہوگی. اور یہی تھی وہ چیز عزیزان من کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ خلافت کسے کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، کہ خدا کے ہاں سے یہ پوچھا جائے گا کہ کہاں سے لیا تھا اور کس کو دیا تھا، اسے خلافت کہتے ہیں. قائد اعظم نے یہ کہا کہ مجھے تو اس ذمہ داری کو عمر فاروق کے ان الفاظ میں سمجھایا ہے. میری سیاست تو یہی ہوگی کہ کہاں سے لیا ہے اور کسے دیا ہے. اور آگے چلیے جی. مملکت پاکستان کا گورنر جنرل وہ گورنمنٹ ہاؤس میں تشریف لے آئے، پریزیڈنٹ ہاؤس جسے کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہرحال گورنمنٹ ہاؤس اس میں وہ آئے. ان کی کیفیت یہ تھی کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے، وہاں سوئچ آن کرتے، وہاں کچھ کام لیا، کاغذ لیا، ادھر سے آئے تو واپسی پہ یہ سوئچ آف کرتے. اس کمرے میں جاتے سوئچ آن کرتے، کام کر کے واپس آتے سوئچ آف کرتے. تو عجیب تماشا ہم دیکھا کرتے تھے، کمروں میں گھوم رہے ہیں، سوئچ آن ہو رہا ہے، واپس آ رہے ہیں، سوئچ آف ہو رہا ہے. ان سے یہ کہا گیا کہ یہ آپ آج خود یہ کچھ کیا کرتے ہیں. الفاظ تھے کہ عزیزان من، کام خداوندی کی روح سے اسراف ویسٹ آف منی گناہ ہے، اور جب وہ اسراف پبلک کے قوم کی امانت میں ہو تو گناہ عظیم ہے. میں اس گناہ عظیم کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا. چھوٹا سا ذرہ ہے عزیزان من، آفتاب جھلکتا نظر آتا ہے اس کے اندر. جس شخص کی اطاعت کی کیفیت یہ ہو کہ قوم کی جو امانت اس کے پاس ہے، یعنی وہ بجلی کی کرنٹ جو اس گورنمنٹ ہاؤس میں آ رہی ہے، اس میں یہ کیفیت ہے کہ وہ کسی کمرے میں زائدہ ضرورت بلب کو ایک لمحے کے لیے جلتے نہیں رہنے دیتا، اپنے ہاتھوں سے بجھاتا ہے. آپ سوچئے کہ پھر وہ قوم کی امانات میں کتنی احتیاط برتتا ہوگا. یہ تھا محمد علی جناح کی دیانت کا اور قومی امانت کا تعلق. اور یہی وجہ ہے ہاڈسن نے ایک کتاب لکھی ہے دی گریٹ ڈیوائڈ. اس میں وہ لکھتا ہے کہ قائد اعظم کے بڑے سے بڑے سیاسی حریف نے بھی کبھی ان کے خلاف بددیانتی یا مفاد پرستی کا الزام عائد نہیں کیا. انہیں کوئی شخص کسی قیمت پر بھی خرید نہیں سکتا تھا. نہ ہی وہ مرغے بعد نما تھے کہ جو شہرت عطا کرنے والی ہواؤں کے ساتھ اپنا رخ کردار بدل لیتے یا وقتی مفادات کی خاطر اپنے سیاسی اصولوں میں تبدیلی کرتے. وہ اصولوں کی پابندی میں چٹان کی طرح سخت اور بلند ترین عزت نفس اور حمیت کے طے کرتے. علامہ اقبال کے یہ الفاظ ان کے ٹھیک ٹھیک صادر ہوتے ہیں کہ وہی ہے بندہ حر، ضرب جس کی ہے کاری، نہ وہ کہ ضرب ہے جس کی تمام عیاری. زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری. اور اس سے ہماری نگاہ کا رخ علامہ اقبال کی نگاہ انتخاب کی طرف پلٹتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی زندگی کا پہلا دور ہندو مسلم اتحاد کے لیے وقف ہو گیا. زمانے میں وہ نہ دو قومی نظریے کے قائل تھے، نہ مسلمانوں کے جداگانہ وہ لیڈر تھے. تمام ہندوستان کی ایک قوم ہندو مسلمانوں میں اتحاد کے سب سے بڑے علمبردار رہا. اور جب ہندوؤں کے طرز عمل سے وہ بد دل ہو گئے، یہ تھی ہندو کی تنگ نظری. اس مقام تک ہندو کی تنگ نظری تھی. بد دل اور دل برداشتہ ہو کے
سیاست سے ہی وہ الگ ہو گئے، ہندوستان کو چھوڑ دیا، انگلستان جا بیٹھے، وہیں سیٹل ہو گئے، دوبارہ آنے کا نام نہیں لیا۔ بہت بڑے نیشنلسٹ، ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے علمبردار، ہندوستان کی وحدت کے بہت بڑے، ایک ملک رکھنے کے بہت بڑے سیاستدان، اور ادھر دوسری طرف علامہ اقبال مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے علمبردار، مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کی تشکیل کے لیے تصور پاکستان دینے والے 1940 کے زمانے، 1930 کے زمانے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان دونوں کے اندر وجہ مشترک کچھ تھی نہیں۔ ہندوستان کی سیاست میں اس وقت کیفیت یہ تھی کہ انگریز اور ہندو کی دونوں کی چال یہ تھی کہ انگریز یہاں سے چلا جائے، ہندوستان کی پوری مملکت، پورے اختیارات ہندوؤں کے ہاتھ میں دے، یہاں مغرب کی جمہوری انداز کا نظام سیاست قائم ہو جس میں اکثریت کے فیصلے قوم کے فیصلے تصور ہوتے ہیں، اور اکثریت یہاں ہندوؤں کی، اور مستقل اکثریت جو کبھی اقلیت میں بدل نہیں سکتی، اور مسلمان مستقل اقلیت جو کبھی اکثریت میں تبدیل نہیں ہو سکتا، یعنی مستقلاً آئندہ کی حکومت اور اقتدار ہندو کے ہاتھ میں، اور مسلمان ان کے محکوم کی حیثیت سے یہاں زندگی بسر کرے۔ یہ تھی یہاں کی سیاست، اور یہاں کے تمام مسلمان رہنما جو تھے وہ اسی سیاست کے علمبردار تھے۔ تنہا علامہ اقبال مستقل طور پر بیمار رہنے والے تھے، عملی سیاست میں نہیں آ سکتے تھے۔ ضرورت تھی کسی ایسے ایک فرد کی جو اقبال کے اس تصور کا علمبردار بن کے میدان سیاست پہ آئے۔ سوچتے ہیں، اور آپ نے غور فرمایا کہ اس مرد دانا کی نگاہ انتخاب کہاں جا کے ٹکی؟ محمد علی جناح پر۔ عزیزان مان، آج جب ہم اس چیز پہ غور کرتے ہیں تو ورطہ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں کہ اقبال کی نگہ دور رکھ نے کس طرح محمد علی جناح کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا۔ لیکن تو پھر داد دینی پڑے گی نا اس نگاہ انتخاب۔ انہوں نے 1937 کو 37 قائد اعظم کو خط لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت مصروف ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میرا آپ کو بار بار لکھنا گراں نہیں گزرتا ہوگا۔ میرے اس اصرار و تکرار کی وجہ یہ ہے کہ میری نگاہوں میں اس وقت ہندوستان بھر میں آپ ہی وہ واحد مسلمان ہیں جس کے ساتھ ملت اسلامیہ کو اپنی یہ امیدیں وابستہ کرنے کا حق ہے کہ آپ اس طوفان میں جو یہاں آنے والا ہے اس کی کشتی کو ثابت و سالم بامن و عافیت ساحل مراد تک لے جائیں گے، اور یہ تیر ٹھیک نشانے پہ جا کے لگا۔ عزلت عظیم اور خلوت نشیں اور سیاست کو خیر باد اور ملک کو چھوڑ کر انگلستان میں جا بسنے والا قائد اعظم محمد علی جناح واپس لوٹا، ملت اسلامیہ کا واحد نمائندہ بن کے، دو قومی نظریے کا علمبردار، مسلمانوں کے لیے جدا گانا مملکت کے قیام کے مطالبے کا سب سے بڑا نمائندہ، اور وہ آیا میدان سیاست میں۔ 1937 میں حکیم الامت اقبال نے یہ شمع ان کے ہاتھ میں دی، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد نہایت اطمینان سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ جس کے ہاتھ میں میں نے یہ شمع دی ہے وہ دیانت و صداقت کا مجسمہ قوم کی کشتی کو واقعی ساحل مراد تک لے جائے گا۔ اور محمد علی جناح اب آئے مسلمان لیڈر کی حیثیت سے قوم، اور سب سے پہلا واقعہ جس کو ہم کبھی نہیں بھولتے، ہم سے اب جہاں مراد میں اکیلا ہی نہیں ہوں، میرے رفیق غلامی قدر ان کے ساتھ کہاں گئے خلیل صاحب اور دوست بھی اس زمانے کے جو سارے شاہد ہیں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا ہم لوگ حکومت ہند کے سول سیکریٹریٹ میں ملازم تھے سارے۔ یہ مرکز تھا مسلم لیگ کی سیاست کا اس دور میں عزیزان،
اور جیسا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم خود آج حیران ہیں کہ یہ کچھ ہم کس طرح کیا کرتے تھے، بہرحال یہ بات کھانا ہوتا ہے۔ انہوں نے جیسا کہا کہ یہ حقیقت میں عشق کا جذبہ ہی ہے جو یہ جنون پیدا کر سکتا ہے، کوئی اور چیز ایسا جنون پیدا نہیں کر سکتی۔ کیا یہ جنون کم تھا کہ 4 بجے تک ہم دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے؟ میرٹھ میں نوچندی کی تقریب پر مسلم لیگ، پروونشل مسلم لیگ کا بہت بڑا اجلاس، حکم یہ ہمیں ہوا کہ وہاں مطالبہ پاکستان کی کنہ اور حقیقت، اس کی صداقت، اس کے متعلق وہاں کچھ کہنا ہے۔ دفتر سے 4 بجے چھٹی کر کے اٹھتے تھے، میرے قدیم ترین رفیق، میرے برادر بزرگ میرٹھ پہنچتے ہیں، اور جیسا انہوں نے کہا ہے، معاف رکھیے گا کوٹڈ کروں گا، ہر بار یہ استعمال کرتے تھے، مسلم لیگ کے پنڈال میں مجلس اقبال کا ایک بینر لگا دیتے تھے، اعلان کر دیتے تھے کہ مسلم لیگ کا اجلاس مثلا 8 بجے ختم ہوگا۔ یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام ہوتا تھا قائد اعظم کے ساتھ، اور 9 بجے یہیں اسی پنڈال کے اندر مجلس اقبال کا اجلاس ہوگا، اور اس میں پرویز صاحب قرآن اور اقبال کے موضوع پر لیکچر دیں گے، ایک صاحب نظم پڑھیں گے، خلیل صاحب قیام اقبال پیش کریں گے۔ اسی پنڈال میں انہی سے اجلاس کے اندر پہنچ جاتے تھے ہم، جو کچھ مسلم لیگ نے کہنا ہوتا تھا وہاں، اس کے ساتھ یہاں اقبال اور قرآن کے الفاظ میں یہ سارا کچھ 2-2 3-3 گھنٹے کی وہاں تقریریں ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آدھی رات کو وہاں سے چلتے تھے، صبح 10 بجے پھر دفتر میں آ بیٹھتے تھے۔ قائد اعظم گرمیوں میں پارلیمنٹ کی اجلاس کے سلسلے میں ہر سال تشریف لاتے تھے، لیکن 1937 میں جب وہ آئے ہیں تو پہلی دفعہ مسلمانوں کے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تشریف لائے۔ مسلمانوں نے شملہ نے یہ طے کیا کہ ان کا بڑا شاندار جلوس نکالا جائے گا۔ آپ احباب میں سے جنہوں نے شملہ دیکھا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ اسٹیشن سے اتریے، وہاں اسٹیشن سے جو اوپر سڑک آتی تھی وہ مال روڈ کہلاتی تھی، اس پہ سے سوائے گورنر وغیرہ یا وائسرا کے کسی کی موٹر گاڑی وہاں نہیں جا سکتی تھی، تو موٹر گاڑی کا سوال نہیں تھا، رکشہ میں ہی سواری آیا کرتی تھی۔ تو اسٹیشن سے قائد اعظم کا جلوس رکشہ میں نکلا، بڑا سا رکشہ کھلا ہوا تھا، اس میں وہ بیٹھ گیا۔ آگے آ کر وہ تار گھر کے پاس سے نیچے راستہ اترتا تھا، اور وہ نیچے کا جو راستہ تھا نا وہ عوام کی آبادی تھی، وہیں یہ مسلمان، وہاں کے شملے کے مسلمان وہیں وہ جلوس بنائے ہوئے، وہیں استقبال کے لیے وہ کھڑے تھے۔ بڑی شان سے انہوں نے سجایا تھا اس نیچے کے بازار کو، یہاں سے نیچے اترنا تھا۔ قائد اعظم کھلی رکشہ میں بیٹھے تھے، وہ تو آپ جانتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ پلین شیئر، میں اس واقعہ کو پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، بار بار بیان کروں، پہلی دفعہ ان کا ورود ہوا۔ جب عین اس کنارے پہ پہنچے تو وہاں کونے میں ہم سیکریٹریٹ والے سارے جمع تھے ان کے استقبال میں۔ قائد اعظم اس زمانے میں ایک بہت بڑا ٹوپ جسے کہتے ہیں سفید رنگ کا، وہ ساتھ فرمایا کرتے تھے، سگار نہیں ہوتا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ ٹوپ سر پہ نہیں تھا، یوں زانوں پہ رکھا تھا ایسے۔ ان احباب نے آپس میں یہ کچھ خانہ پھوسی کی کہ نیچے عوام ہے مسلمان، وہ اپنے مسلمان سب سے بڑے رہنما کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں اول تو اس سوٹ بوٹ سے ہی نفرت ہوتی تھی، اور پھر ہیٹ سے، یہ ٹوپ سے تو خاص نفرت ہو گئی ہوئی تھی پیدا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ عوام اپنے قائد اعظم کو اس سوٹ بوٹ میں اور اتنا بڑا ہیٹ رکھے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں کچھ خوش نہیں آئے گا ان کا منظر۔ اب ایسے وقت میں اور تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کہیں سے ترکی ٹوپی لا کے ان کے سر پہ رکھ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کم از کم اتنا ہی ہو جائے کہ یہ ٹوپ نیچے رکھ لیں رکشہ میں، تو ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، ننگے سر چلے۔ اب جو وہاں یہ سارے تھے تو ضرورت یہ ہوئی کہ صاحب ہو ود بیل دی کیٹ، کہ جا کے ایسے میں کہے کہاں۔ ان لوگوں نے آپس میں یہ متا پکایا اور اسے کہا میری طرف
کہ اسے کہو. انہیں پتا تھا کہ مجھے ان کی بارگاہ میں شرف باریابی حاصل ہے. انہوں نے یہ کہا اور میری بھی مت ماری گئی. جذبات کی شدت اتنی تھی اور وقت کی نزاکت ایسی تھی، وہ 2 سیکنڈ میں فیصلہ کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی تم جاؤ، اور میں بھی چلا گیا. میری جو شامت آئی، کیا بات ہے شامت آئی، شیر یاد ہے غالب؟ گدھا سمجھ کے وہ چپ تھا. میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاس باں کے لیے، اور اس کے بعد جو بیتی وہ اس نے بتایا نہیں. میں چلا 1 سیکنڈ میں گیا. بڑی شفقت فرماتے تھے، عجیب قسم کا وہ لیڈر تھا. عزیزان نے ہماری اذیت کی تھی ان کے مقابلے میں. بیٹھے بیٹھے یوں کان کیا میری طرف. میں نے ان کے کان میں یہ کہا، یہی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نیچے عوام ہیں مسلمان، اور وہ اپنے لیڈر کو پہلی دفعہ جب دیکھیں گے تو اس انداز میں ان کو خوش نہیں آئے گا. خاص طور پہ یہ حیث جو ہے تو اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ اسے اٹھا کے نیچے رکھیں گے. دیکھا کہ چہرہ تمتما اٹھا ان کا. لیکن عجیب بات تھی کہ اس کے باوجود وہ مشفقانہ جو تبسم ہوتا تھا وہ ان کے لبوں سے کبھی نہیں چھوٹتا تھا. اسی انداز سے انہوں نے میرے کان میں یہ کہا. پورے الفاظ تو 40 سال کے عرصے سے بھی زیادہ ہو گئے. ملخص اس کا یہ تھا، کہا یہ کہ تم لوگ مجھے مہاتما گاندھی بنانا چاہتے ہو کہ جو ہر آن اپنے بھیس بدلتا رہتا ہے. محمد علی جناح عوام میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کبھی بہروپ نہیں بدلے گا. یہ اپنے خلوص اور دیانت کی بنا پر اپنی قوم کے دل میں اپنا احترام پیدا کرنا چاہتا ہے. اگر میری بات میں خلوص ہوگا تو لوگ ہر لباس میں میرا احترام کریں گے. اس میں خلوص نہیں ہوگا تو میں کتنی ہی بزرگانہ حیثیت کے اندر کیوں نہ سامنے آؤں گا. چند دن کی سستی شہرت تو حاصل ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر وہی ذلت اور حقارت ہوگی. مجھ سے کبھی یہ توقع نہ رکھنا اور کبھی اس قسم کا مشورہ نہ دینا. اور یہ کہا تو وہ جو ہیٹ زانو پہ رکھا تھا نا اس کو اٹھ کے سر پہ. یہی تھا نا، اور یہی تھے جنہوں نے مجھے اکسایا تھا. اللہ تعالیٰ کچھ رکھے ان رفا صاحب کو. واپس آیا تو پوچھا تو انہوں نے کیا بیتی. میں نے کہا یہ مجمع میں کہنے کی بات نہیں ہے، تنہائی میں کروں گا. ہاں، اور محمد علی جناح صاحب اسی حیث میں، سوال ہی نہیں تھا کہ کس حیث میں وہ آتا ہے. وہ تو مجسمہ صداقت کا تھا، دلوں کے اندر اتر جانے والا مجسمہ کا تھا. لوگوں نے جس طرح استقبال کیا ہے ان کا پھر ہم جانتے ہیں، تاریخ جانتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو غالب نے کہا ہے کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، ذرا وہ تھوڑا سا تضاد بھی ملاحظہ فرمائیے. مہاتما گاندھی کی بات کی تھی. مہاتما گاندھی آپ کو یاد ہے، تصویریں تو شاید آپ نے دیکھی ہوں. دا نیکڈ فقیر اس کو چرچل کہتا تھا نا. ایک یوں ہی دھوتی، ننگا، سر بھی ننگا، ایک لاٹھ ہاتھ میں لیے ہوئے، ایسے جیسے درویش کی سنیاسی زندگی بسر کر رہا ہے. صاحب دنیا میں یہی مشہور تھا. صاحب آپ کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا تھی؟ ہم سے نہ سنیے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس نے تقسیم کی تھی ہندوستان کی، ہندوؤں اور کانگریسوں کا اتنا چہیتا لیڈر، پہلا ان کا گورنر جنرل. اس زمانے میں تو اس نے یہ بات نہیں کی تھی، اس میں بھی کہاں ضرورت ہو سکتی تھی. پچھلے سال اس کی ڈائری شائع ہوئی ہے. فریڈم ایٹ مڈ نائٹ ایک کتاب ہے، بڑی عجیب کتاب ہے. اس ڈائری کے اندر وہ ماؤنٹ بیٹن لکھتا ہے، بلکہ اس میں ایک انٹرویو میں دیا ہے جس میں اس نے اپنی ڈائری کے حوالے سے یہ بات کہی تھی. اس نے کہا کہ میں نے ایک دن مسز سروجنی نیڈو سے کہا، یہ کانگریس کی بہت بڑی لیڈرانی تھی، میں نے اس سے کہا کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ لوگ مہاتما گاندھی کو 3rd کلاس میں سفر کرنے اور بھنگیوں کی بستی میں اچھوتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے کر اپنی اس قدر قیمتی متاع کے لیے ایسا خطرہ کس طرح سے مول لیتے ہیں. سنیے جواب میں کیا کہا مسز سروجنی نے. اس نے کہا کہ آپ لوگ
غلط فہمی میں شکار ہیں۔ ہم ان کے لیے ریل کے ڈبے کا انتخاب کرتے ہیں، اسے اچھی طرح صاف کراتے ہیں، پھر ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ سفر کرنا ہوتا ہے، اور انہیں اچھوتوں کے سے کپڑے پہنا دیتے ہیں۔ دہلی میں ہم بھنگیوں کی بستی کی صفائی کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو ان کے ساتھ رکھنا مقصود ہوتا ہے انہیں بھی بھنگیوں جیسے کپڑے پہنا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے ہنس کے کہا کہ اس بڈھے کو اس طرح مفلسی اور غریبی کی حالت میں دکھانے کے لیے کانگریس کو جو کھیل کھیلنا پڑتا ہے وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ عزیزان امام، یہ ہے چیزیں قائد اعظم کی، اور یہ ہے وہ تضاد جس کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے قائد اعظم کی شخصیت میں۔ ایک یہ شخص جو مہاتما ہے، ایشور کا اوتار ہے، وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہا ہے، کیا کیا بہروپ بدل رہا ہے۔ ایک طرف ان کی کیفیت یہ ہے کہ اتنی سی بات کہی جا رہی ہے کہ صاحب یہ کیجئے، تو کہا کہ عام حالات میں تو شاید ایسا ہو جاتا، لیکن اس خیال سے کہ اس سے عوام میں میری شہرت ہو جائے گی، میں یہ بہروپ بدلنے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب تمام وائسرا شکست کھا گئے تھے، وہ اس عزم کو لے کر آیا تھا کہ میں جنہ کی اس اسکیم کو فیل کر کے آؤں گا اور ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ہند جو تھی یہ تو انگریز کی اسکیم تھی۔ ماؤنٹ بیٹن نے خود لکھا ہے کہ مجھے بھیجا ہی اس غرض کے لیے تھا، میں آیا ہی یہ عزم لے کے تھا اور دعویٰ کر کے آیا تھا اپنی قوم سے کہ میں یہ کر کے آؤں گا۔ سنیے وہ کیا کہتا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ جنہ کی شخصیت بھی بڑی نمایاں اور ممتاز تھی، چٹان کی طرح اپنے مقام پر محکم اور سخت، اور اس کے ساتھ انتہائی درجے کا ٹھنڈے دل و دماغ کا انسان، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تم اس کے سینے کی گہرائیوں میں اتر سکو۔ نہایت ذہین و فطین، وہ میرے دلائل کو نہایت آسانی سے سمجھ جاتا، لیکن اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا جیسے اس نے اپنے اور میرے درمیان کوئی پردہ لٹکا دیا ہو۔ وہ تمام دلائل کو ایک طرف رکھ دیتا اور میں ان کے جواب کے لیے اس کے دماغ میں ذرا سا تحرک پیدا کرنے میں بھی ناکام رہتا۔ میں اسے اس کے مقام سے ذرا سا بھی سرکا نہ سکتا۔ میں یہ عزم لے کے آیا تھا کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ صرف ایک شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی کہ جس نے مجھے شکست دی، اور اتنی بڑی شکست دی کہ میں تقسیم ہند پر مجبور ہو گیا۔ جی، کہا یہ جاتا ہے کہ انگریز کی اسکیم تھی اور یہ اس کا اعلی کار۔ انگریز عام انگریز سے نہیں، میں نے کہا نا کہ آخری وائسرا سے، ان کے گورنر جنرل سے، ماؤنٹ بیٹن سے۔ یہ تو ڈائری آج چھپ رہی ہے اس کی، آج اس کے انٹرویو جو شائع ہو رہے ہیں۔ پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے انگریز اس بات کے اندر۔ 1942 میں کچھ ایسا نظر آتا تھا کہ انگریز اور ہندو یہ سمجھوتا کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی مملکت ہندوؤں کے سپرد کر دی جائے۔ وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ جو گاندھی نے چلائی تھی، سارے ہندوستان میں اس نے آگ لگا دی تھی، مجبور کر رہا تھا انگریز کو کہ وہ اس کے مطالبے کو مان لے۔ اس وقت قائد اعظم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ہندو اور انگریز نے کوئی ایسا سمجھوتا کر لیا تو غیر ملکی سنگینوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، جن کے سائے میں کانگریسی راج رچایا جا رہا ہوگا، ہم ملک کے سارے نظام میں زلزلہ ڈال دیں گے اور اسے مفلوج اور معطل بنا کر رکھ دیں گے۔ اسے تسلیم کرنا ہمارے لیے انتہائی اندوہناک اور سنگین نتائج کا موجب ہوگا۔ اس ظالمانہ اقدام سے اس بر صغیر کے مسلمانوں کا مستقبل تیرا و تار ہو جائے گا اور ان کی آزادی پر خط تنفیذ کھنچ جائے گا۔ ہم حوالہ دار و رسم بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے مطالبے سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قائد اعظم یہ کہہ رہا ہے
اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مقابلے میں آزادی کے سب سے بڑے نام نہاد علم بردار مہاتما گاندھی وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے 1939 میں اپنے ایک دوست کی معرفت وائسرا کو خط بھیجا تھا، بظاہر تحریک کے آزادی کے علم بردار چٹھیاں لکھ رہے ہیں اس طرح سے۔ اس میں لکھا یہ تھا 1939 میں دوسری جنگ کے متعلق یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ انگریز کو اگر شکست ہو گئی تو یہ غالباً ہندوستان کو چھوڑ دے گا، کوئٹ انڈیا موومنٹ چلتی ہے دوسرے بعد میں، اندر خط لکھے جا رہے ہیں وائسرا کو، اور لکھا یہ جا رہا تھا معاف رکھیے گا، یہ انہوں نے اسٹیٹس مین میں بیان چھپوایا تھا، خط اس کے الگ لکھا تھا۔ اس بیان میں یہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ اگر انگریز اچانک ملک کو خالی کر دیں تو کیا ظہور پذیر ہوگا۔ اگر ملک میں حکومت کرنے کے لیے کوئی بیرونی حکومت موجود نہ ہو تو اس بات سے انکار کرنا مشکل ہے کہ پنجابی خواہ وہ مسلمان ہوں یا سکھ ہندوستان کو اپنی جولاں بنا لیں گے۔ ہم نے ملک میں جمہوریت کا جو ڈھونگ رچا رکھا ہے وہ صرف انگریز کی سنگینوں کی امداد پر منحصر ہے۔ خاص اگر کسی کو یہ ضرورت ہے کہ کسی طاقتور عنصر کی دست برس سے ملک کو بچانے کے لیے انگریز یہاں موجود رہیں تو وہ کانگریسی ہندو اور وہ دیگر لوگ ہیں جن کی نمائندگی کا کانگریس کو دعویٰ ہے۔ یہ ہے تاریخ اس زمانے کی عزیزان مان۔ کانگریس کا سب سے بڑا نمائندہ یہ بیان دے رہا ہے، وائسرا کو چٹھیاں لکھ رہا ہے کہ خدا کے لیے یہاں سے یوں نہ چلے جانا، اور وہ ڈر جو اس کو مار رہا ہے یہ مسلمان، اور خاص طور پہ وہ پنجابی مسلمان اور سکھ کہتا ہے کہ ہندوؤں کو دبا لیں گے۔ میں نے ابھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی یہ بات کہی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں آئے ہی اس عزم کو لے کے تھا اور میرے ساتھ یہاں کیا بھی تھی۔ اس نے سال گزشتہ 1975 میں بی بی سی لندن سے وہ جو انٹرویو ٹیلی کاسٹ کیا تھا اس میں یہ کہا تھا، براڈ کاسٹ، اس میں یہ کہا، اس کو جو سوال کیا گیا تھا کہ کیا اس وقت ہندوستان کو متحد رکھنے کا کوئی امکان تھا؟ اس نے کہا کہ میں ہندوستان گیا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ اسے کسی طرح متحد رکھ سکوں۔ ہم صدیوں کے بعد اس ملک کو چھوڑ رہے تھے تو چاہتے تھے کہ اسے ایک متحد ملک کی شکل میں چھوڑ کر جائے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو یہ ایک عظیم کارنامہ ہوتا۔ اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ایک علم انگیز حادثہ تھا جس سے ہندوستان کی قوت پارا پارا ہو جاتی۔ لہذا میں نے اس مقصد کے لیے انتہائی کوشش کی، لیکن اس کی راہ میں ایک ایسا شخص حائل تھا جو پہاڑ کی طرح رکاوٹ بنے کھڑا تھا، اور وہ تھا مسٹر محمد علی جناح، صدر مسلم لیگ، جو شروع ہی سے نہ کہتا چلا گیا، اور اس کے اس ارادے کو بدلنے کے لیے میری ہر کوشش ناکام رہ گئی۔ مجھے بلاخر اس کے سامنے جھکنا پڑا۔ یہ ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اعتراض عزیزان مان۔ اور قائد اعظم کے اسی قسم کے اعلانات تھے جب انہوں نے 1946 میں ڈائریکٹ ایکشن کا ریگولیشن پاس کیا ہے۔ بمبئی سے اخبار نکلتا ہے بلٹس، بڑا دلم قسم کا اخبار ہے۔ اس نے یہ لکھا تھا کہ مسلم لیگ کے بدترین دشمن بھی مسٹر جناح کی لیڈرشپ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہوں گے۔ لیگ نے پچھلے ہفتے جو عظیم انقلابی فیصلہ کیا ہے، اس سے ہمارے دلوں میں بے ساختہ یہ آرزو ابھرتی ہے کہ کاش، سنیے، کانگریسی ہندوؤں کے دل میں کیا آرزو ابھرتی ہے؟ آرزو ابھرتی ہے کہ کاش انڈین نیشنل کانگریس میں جناح جیسے مسلم ثبوت تدبر کا ماہر کوئی ایک لیڈر ہوتا۔ سننا ہے آپ ان کی عظمت؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسٹر جناح کے اس ایک فیصلے نے انگریز اور کانگریس دونوں کو بکھلا کر رکھ دیا ہے، اور اس عامیانہ الزام کی دھجیاں بکھیر دی ہیں کہ مسلم لیگ برطانوی استعمار کی پروردہ جماعت ہے۔ پھر آئیے قائد اعظم کی سیاست کی دیانت کی
محترمہ مس فاطمہ جناح قائد اعظم سے جس قدر قریب اور عزیز تھی اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک ہی رفیق، ایک ہی قابل اعتماد رشتہ داروں میں سے کیا کیجیے، بہن، سب کچھ وہی تھی. ساری تاریخ میں ان کے ساتھ رہی. مسلم لیگ کی جماعت میں مردانہ مسلم لیگ تو ایک رکھا، خواتین کی مسلم لیگ کے اندر بھی مس فاطمہ جناح اپنی بہن کو چھوٹے سے چھوٹا عہدہ بھی قائد اعظم نے نہیں دیا. مملکت پاکستان کی تشکیل کے بعد بھی کوئی منصب انہیں نہیں دیا. اس ساری تاریخ کے دوران میں ایک وقت آیا جہاں اقربا نوازی جسے آج آپ کہتے ہیں نا، اس کا ذرا سا شائبہ کہا جا رہا تھا. مرحوم چندری لال صاحب نے قائد اعظم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ بمبئی کی مقامی مسلم لیگ کی کسی ذیلی کمیٹی کا چیئرمین بنانا، یعنی بمبئی کی مسلم لیگ کی ذیلی کمیٹی، اس کا چیئرمین چاہیے تھا. قائد اعظم کا بھانجا تھا اکبر پیر بھائی. مسٹر چندری گڑھ نے یہ تجویز پیش کر دی کہ کیا انہیں بنا دیا جائے اس کا چیئرمین. قائد اعظم نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس منصب کے لیے ہر لحاظ سے موزوں ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی نااہلیت یا ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے کہ بدقسمتی سے وہ میرا عزیز ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کا چیئرمین نہیں ہو سکتا. اب اسے ڈھونڈ چراغے اسے زیادہ بے کر سیاست میں، اس دور کی سیاست میں، اور مجھے معاف رکھیے اگر میں کہوں کہ ہماری قوم کی سیاست میں اس کردار کا حامل کہاں سے یہ آ گیا تھا. نہیں کہا کہ اس سے اقبا نوازی کی وہ بنیاد پڑ جائے گی جس کے ہاتھوں سلطنتیں تباہ ہوا کرتی ہیں. تو یہ کہہ کے اس تجویز کو مسترد کر، اور یہ ساری لڑائی جیسا میں نے عرض کیا ہے آپ کو معلوم ہے کس ساز و جرات کے ساتھ لڑی تھی. 1942 میں یہ دلی کا ایک جلسہ تھا. وہاں کے کالج میں، عربک کالج دلی میں، اینگلو عربک کالج دلی میں، وہاں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری فوج کہاں ہے، تمہارا اسلحہ کہاں ہے، تمہارا ساز و سامان کہاں ہے، جس بنا پہ یہ لڑائی مول لے رہے. چامکھی لڑائی لگ رہا تھا، وہ شیخ جناب موجود تھے. یہ چشمدید واقعہ ہے. کہا کہ اورنگزیب روڈ ان پہ ان کا مقام تھا. نئی دلی پر میری نجی قیامگاہ کو شاید لوگ رشک کی نگاہوں سے دیکھے تھے، مگر یہ دیکھیے تو صحیح کہ ہمارا سیکریٹریٹ کہاں ہے اور فوج کہاں. میرا اسلحہ خانہ اس قدر ہے. اور اس کے بعد وہ اٹھے، چھوٹا سا اٹیچی کیس پڑا تھا. کہا کہ ایک اٹیچی کیس، ایک ٹائپ رائٹر، ایک پرسنل اسسٹنٹ، بس یہ ہے ہمارا ساز و جرات اور اسلحہ جس کی بنا پہ یہ تنہا مرد اس تمام چامکھی لڑائی کو لڑ رہا ہے. یہ تھا سامان عزیزاں، نگہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اور کسی کے زور پہ وہ ساری لڑائی کو لڑ کے جیت گیا. ہاں، علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ جس نقش کو کسی کے خون جگر نے استوار کیا ہو اسے ثواب دوام حاصل ہوتا ہے. اس شعر میں خون جگر تو استعارے کے طور پہ کہا گیا ہے. قائد اعظم نے سچ مچ اپنے جگر کا خون اس تاریخ کے اندر نچوڑ دیا اور اس سے یہ کامیابی ہوئی. اور اس راز سے پردہ نہ اٹھتا اگر یہی ماؤنٹ بیٹن ہی اس پردے کو نہ اٹھاتا. اس نے یہ کہا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی روزمرہ کی گرتی جانے والی صحت کے پیش نظر
اپنے پرسنل میڈیکل ایڈوائزر جو ایک فارسی ڈاکٹر تھا بمبئی کا، اس سے طبی مشورہ لیا. اس نے ایکس رے لیے تو قائد اعظم سے کہا کہ آپ کے دونوں پھیپھڑے ٹی بی کے شکار ہو چکے ہیں، اور کہا کہ اگر آپ اس کے بعد کامل آرام نہیں کریں گے تو آپ زیادہ دیر تک جی نہیں سکیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم نے اس کے جواب میں کیا کیا اور کیا کہا؟ اس ڈاکٹر سے کہا کہ میرے اس ایکس رے کو کسی ایسی کیبنٹ میں رکھو کہ جس کی تالی تمہارے سوا کسی کے پاس نہ ہو اور کوئی اسے دیکھ نہ سکے، اور کسی شخص سے اس راز کا افشا نہ کرنا. تم بھی خاموش رہو، میں بھی خاموش رہوں گا. کوئی یہ راز پانے نہ پائے کہ میں اس طرح ٹی وی کا شکار ہوں اور چند دن کا مہمان. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس راز کو انہوں نے اپنی قابل اعتماد سب سے عزیز ترین ہمشیرہ کو بھی کبھی افشا نہیں کیا. یہ ایکس رے اس کیبن میں پڑا رہا، اور ان کی وفات کے بعد یہ چیز یہی لارڈ ماؤنٹ ہندوستان کے ان رہنماؤں کی جہاد میں آئی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو دیکھا، اور یہ جو کتاب میں نے کہی ہے نا، فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، اس میں اس واقعہ کو درج کرنے کے بعد سنیے کیا لکھا ہے. وہ لکھتے یہ ہے کہ اگر ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی اپریل 1947 میں اس سر بمہر راز سے واقف ہو جاتے تو تقسیم ہند کبھی عمل میں نہ آتی. اللہ اکبر. عزیزان من، کیا کہیں گے آپ اس؟ اور واقعہ یہ، اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ شخص چند دن کا مہمان ہے تو یہ جو اتنی اجرت کی چیز شخص نے تقسیم میں، یہ اس میں ڈھیل دیتا اور لمبا عرصہ اس کے اندر لے جاتا، اور اگر اور زیادہ لمبا عرصہ لے جاتا اور خدا نہ کرتا اس دوران میں قائد اعظم یہاں سے چلے جاتے تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن انگلیاں کاٹ رہا ہے اپنی کہ مجھے اس وقت اس رات کا کیوں علم نہ، کبھی ہندوستان تقسیم نہ ہوتا. عزیزان من، یہ اس شخص کے خون جگر کا صدقہ ہے جو اتنی بڑی مملکت ایک قطرہ خون بہائے بغیر ہم نااہلوں کے رسول. ہاں، وقت تیزی سے جا رہا ہے عزیزان من، میری صحت بھی اجازت نہیں دے رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں سا ہوں میں. قائد اعظم کے متعلق مسز سروجنی نائڈو نے کہا، ہندوؤں کے ہر لیڈر نے کہا کہ وہ ناقابل خرید تھے، کسی قیمت پر انہیں خریدا نہیں جا سکتا تھا. دو ایک ذرا واقعہ آپ سن لیجیے. 1935 میں 35 کی اصلاحات کے سلسلے میں ہندوستان کو بہت زیادہ اختیارات منتقل کرنے کی تجویز تھی. قائد اعظم ان کے راستے میں چٹان کی طرح کھڑے، وہ اپنے مطالبے کی وکیل تھے. لارڈ رمزے میکڈونلڈ، برطانیہ کا وزیر اعظم، اس نے قائد اعظم کو ذاتی ملاقات کے لیے بلایا اور وہاں ان الفاظ میں یہ پیشکش کی کہ اگر ہندوستان کو یہ اصلاحات مل جائیں، اس زمانے میں کسی ہندوستانی کو کوئی اعلیٰ منصب ملا نہیں کرتا تھا. ایک مسٹر سنہا تھے، ان کو انہوں نے لارڈ بھی بنایا تھا، گورنر بھی بنا دیا تھا. قائد اعظم نے یہ کہا کہ یہ دیکھیے کہ تھوڑی سی اصلاحات دی ہیں تو اس میں ایک شخص لارڈ بھی بن سکتا ہے، گورنر بھی بن سکتا ہے، اور زیادہ اصلاحات اگر انڈیا کو دی جائیں گی تو اس جیسے منصب آپ لوگوں کے حصے میں آئیں گے، بہت بڑا کچھ بنا جا سکتا ہے. انگریز کا انداز تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا. پتہ ہے اس کے جواب میں قائد اعظم نے کیا کہا؟ قائد اعظم نے کہا کچھ نہیں، ایک لفظ کہے بغیر اپنی کرسی سے اٹھے. وزیر اعظم برطانیہ لارڈ رمزے میکڈونلڈ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کرسی سے اٹھے اور ٹھک ٹھک کرتے دروازے کی طرف چلے گئے باہر جانے کے لیے. خاموش.
وہ آداب معاشر ایٹیکیٹ میں تو یہ بہت تیز ہوتا ہے نا، تیز اٹھا دروازے پہ جا کے کہا کہ میں آپ کو رخ کی سلام تو کر دوں، لیکن میں کتنا پوچھنے کی ضرورت کر سکتا ہوں کہ آپ نے یہ کیا انداز اختیار کیا کہ ایک بات مجھ سے کہے بغیر اٹھ کے چلے گئے؟ کہا کہ میرے نزدیک تمہارے جیسی شخصیت اس قابل نہیں ہے کہ کوئی شریف انسان اس سے بات کرے، تم نے مجھے بتاؤ مال سمجھ لیا، جنا بتاؤ مال نہیں ہے۔ اور باہر نکل آئے عزیزان نے مان لے کیا، اور یہاں لارڈ لنلتھ کو تھا وائسرا، لنلتھ کو کی مواقع پہ تباہ بڑی شہرت رکھتی تھی اس زمانے میں۔ وار کونسل میں اس نے مسلم لیگ کے 2 وزیر تھے، مولانا فضل حق اور سر سکندر حیات، وار کونسل میں ان کا نام اس نے خود رکھ لیا۔ قائد اعظم نے اعلان کر دیا کہ ان کو استعفیٰ دینا ہوگا، وہ وار کونسل میں نہیں جا سکتے۔ یہ بہت بڑی شکست تھی انگریز کی اور پھر لنلتھ گو کی۔ لنلتھ گو نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا، 11 بجے کا وقت تھا۔ قائد اعظم وقت کے معاملے میں بڑے پرٹیکولر تھے، 11:15 بجے تک وائس ریگل لاج میں نہیں گئے، ٹیلی فون پہ ٹیلی فون ہو رہا تھا، کہا کہ انہیں کہیے انتظار کریں میں آتا ہوں، ذرا ہوئے فرصت نہیں ہے۔ پہلے تو یہ تھا انداز احتجاج، 11:15 بجے وہاں گئے، بغیر معذرت کیے بیٹھ گئے۔ کہا کہ آپ نے کیوں بلایا؟ اس نے کہا کہ وہ جو وار کونسل کے قصے میں نے کیا ہے، میں اس میں کچھ ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں، وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ یہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ پوزیشن مجھ پر آپ سے زیادہ واضح ہے، آپ کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہا اور کمرے سے باہر نکل کے چلے گئے۔ اس واقعے کے اوپر مسٹر کانجی دوارکا داس ہندو، اس نے ایک کتاب لکھی ہے انڈیاز فائٹ فار فریڈم۔ اس واقعے پہ تبصرہ کرتے ہوئے وہ شخص لکھتا ہے کہ یہ دیکھ کر دل میں مسرت کی ایک لہر اٹھتی ہے کہ ہندوستان میں مسٹر جناح کی قامت اور دیانت کا کم از کم ایک لیڈر تو ایسا تھا جس میں اس قدر صداقت اور بے باکی تھی کہ اس نے انگریز وائسرا کے منہ پر کہہ دیا کہ وہ اسے کیا سمجھتا ہے، جبکہ باقی ہندوستانی لیڈر جس میں کانگریس ہائی کمان بھی شامل ہے کسی وائسرا کو بہترین انگلش جنٹل مین اور بہترین عیسائی جنٹل مین جیسے خطابات سے نواز کر اس کی چاپلوسی کرتی تھے، جنہوں نے ہندوستان کی آج قدر رکھی ہے۔ ہندو لیڈر کانجی دوارکا داس لکھ رہا ہے جی خانمان، یہ تھے آپ، وقت زیادہ ہو گیا، لیکن وہ واقعہ تو ضرور بیان کرتا ہی جاؤں گا جو آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہے۔ ذہن میں کچھ ایسے نظر آتا ہے قائد اعظم اور ہم جو قریبی تھے ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ انٹچڈ بائی ہینڈ ڈیورنگ مینوفیکچر جسے کہتے ہیں، کہ بالکل مشینی انسان تھا، بالکل لاجیکل تھا، اسٹیٹس مین تھا، کوئی اس میں شگفتگی نہیں تھی، تازگی نہیں تھی، مزاح نہیں تھا، ذاکر نہیں تھی، یہ بات نہیں تھی۔ وہ پہلو میں ایک ہمدرد درداشنا دل بھی رکھتے تھے اور ان میں شگفتگی اور ظرافت بھی تھی، مزاح تھا، ہیومر تھا، استہزاء نہیں تھا، اور وہ کبھی کبھی مزاح ابھرتا تھا بالخصوص جب مہاتما گاندھی مقابل میں ہی تھا، اسے تو ایسی چکر دیا کرتے تھے جو پوچھیے ہی نہیں، اور وہ واقعہ تو مشہور تھا، ان کے سارے ہندوستان میں ہو گیا تھا، اس لیے میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ ہندی پروپیگنڈے میں تو ہندو آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر کمال حاصل کرتے تھے۔ صبح اخبارات میں یہ نکلا ہے کہ گاندھی جی شیوا گرام میں اپنی جھونپڑی میں بیٹھے پرارتھنا کر رہے تھے جلد سے کہ باہر سے ایک بہت بڑا سام کوبرا جھونپڑی میں آیا اور وہ آ کے اور وہ خاموشی سے جھونپڑی میں آیا، اور گاندھی جی اسی طرح سے اس کو دیکھ کے اپنی پرارتھنا میں مگن رہے۔ ذرا سا خوف اور ہراسانی ان کو طاری نہ ہوئی، اس نے چکر لگایا اور چکر لگا کے جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے باہر نکل گیا، اور ہندو کانگریس والوں کے پیپرز نے اس میں نمایاں جری بینر سے شائع کیا، اور مہاتما جی کی کرامات کے سلسلے میں اس کو کہا کہ دیکھیے صاحب کہ
ان پہ بھی آسانی نہیں، اور شام جو ہے ان کی افطار میں مصلی ہوا اور اسی طرح سے باہر چلا گیا۔ کچھ صحابی گن قائد اعظم کے پاس بھی چلے گئے، مہاتما جی کی بھی شامت ہے، ان سے جا کے پوچھا کہ یہ واقعہ آپ نے پڑھا کہ یہاں پڑھا؟ کہنے لگے کیا یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہے یا پروپیگنڈا؟ کہنے لگے نہیں، صحیح ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ سانپ کے اس طرز عمل پہ آپ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی۔ کہنے لگے کیا ہے؟ کہنے لگے پروفیشنل ایٹیکیٹ۔ یہ عزیزان عمران بات جو ہے اس کا نہ ترجمہ ہو سکتا نہ سمجھا ہی سکتا۔ وہ کہتے کہ وہ سانپ اور گاندھی جی بس وہ تو ایک ہی پروفیشن کے آدمی تھے نا، تو ہر پروفیشن والا اپنے پروفیشن والے کی ایڈ کرتا ہے، یہ ایٹیکیٹ ہے ان کا، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اور جو صبح یہ اخبارات میں شائع ہوا ہے تو ہمیں یاد ہے کہ گاندھی جی منہ چھپائے پھرتے تھے ملک کے اس قسم کی چیزیں بھی۔ آخر میں عزیزان امان چند باتیں ایسی بھی، اس زمانے میں تاریخ کے دوران میں جو مخالفت ہو رہی تھی قائد اعظم کی، اس میں یہ بات اچھالی جا رہی تھی کہ صاحب اس شخص میں تو اسلامی ذہنیت کی کہیں چھینٹ تک نظر نہیں آتی۔ لکھتے تھے کہ خوردبین لگا کے بھی کہیں اسلامی ذہنیت کی چھینٹ نظر نہیں آتی اس شخص میں۔ میں ان کی اسلامی زندگی کے بڑے بڑے واقعات تو نہیں گنانا چاہتا، دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی ذہنیت میں کوئی چھینٹ تھی یا نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ قائد اعظم یہاں سے صرف میٹرک کر کے انگلستان چلے گئے تھے بیرسٹری کرنے کے لیے۔ وہاں جا کے سوال یہ تھا کہ وہ کون سا کالج جسے ان کہتے ہیں اس میں وہ داخلہ لے۔ انہوں نے 1947 میں کراچی میں بار ایسوسی ایشن کے جلسے میں یہ بات بتائی تھی، پہلے کہیں آئی نہیں تھی یہ بات۔ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کہاں داخلہ لوں، مختلف کالجز کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ لنکن ان میں جب میں گیا تو باہر کا دروازہ دیکھا تو اس دروازے کے اوپر انہوں نے مختلف اقوام کی تاریخ کی ممتاز مقننین جو تھے، بڑے بڑے قانون دان، ان کے نام کندہ کیے ہوئے تھے، اور کہا کہ ان میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تھا، اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس ان کے اندر داخلہ لینا چاہیے جس نے ہمارے پیغمبر کی اتنی تعظیم کی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت محمد علی جناح کتنا بڑا تھا، 16 سال کا نوجوان طالب علم۔ لائیے مثال اس کی عزیزان من کیجیے اور کیا کہ انتخاب کا معیار یہ ہے کہ یہ مستحق ہے یہ کالج اس کا کہ میں اس میں داخل لوں کہ انہوں نے ہمارے رسول کی تعظیم کی ہے، تقسیم کی ہے۔ قائد اعظم کی پہلی شادی تو وہ ان کے معمول کے مطابق بچپن میں ہی کر دی گئی تھی، اور وہ بیوی بھی پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، 40 سال کی عمر تک انہوں نے پھر شادی نہیں کی۔ رفیقہ کی تلاش میں تھے اور پھر قائد اعظم کی نگاہ انتخاب ججتا ہی کوئی نہیں تھا۔ بمبئی میں پارسیوں کا ایک خاندان تھا بہت بڑا، دن شاہ کیچٹ، بہت متمول اور بڑا ہی ممتاز خاندان۔ ان کی ایک ہی اکلوتی لڑکی تھی رتن بائی، وہ نگاہ میں جاتی، رتن بائی میں بھی انہیں منتخب کیا اپنے لیے۔ دن شاہ کے خاندان میں قرآن مت کیا، ان کی اس ممتاز بیٹی کی شادی ایک مسلمان کے ساتھ، بڑی مخالفت ہوئی سر، مخالفتوں کا یوں تو طوفان تھما۔ اسے آج کی اصطلاح میں لو میرج کہا جائے گا، اور لو میں تو آپ جانتے ہیں عالم نے کہا تھا کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا پاگل ہو جاتا ہے انسان، اور وہاں تو اتنی دلکشی تھی، دولت، ثروت، ممتاز گھرانے کی لڑکی، اور پھر اپنا انتخاب۔ اور میں ابھی عرض کروں گا کہ وہ لڑکی بھی کیا بلا دے۔ قائد اعظم، میری قائد اعظم کیوں کہوں، اس زمانے میں مسٹر محمد علی جناح، بات تو سن 1718 کی۔ یہ سب کچھ طے ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس صورت میں شادی ہو سکتی ہے کہ لڑکی اسلام قبول کرے۔ آپ سوچئے تو صحیح،
پہلے ہی وہ خاندان اور پارسی برادری وہاں کی کس قدر مخالف تھی. اب جب یہ کہ نہیں سب اسلام قبول کرے, ہوا کہ یہ نہیں ہو سکتا, آپ نے کہا کہ نہیں, ایک مسلمان کی شادی غیر مسلم عورت سے نہیں ہو سکتی, اسلام قبول کرنا ہوگا. اور 2 سال کے بعد جب وہ خود اتنی بڑی ہوئی, رتن بائی نے جامعہ مسجد بمبئی میں جا کر اسلام قبول کیا, اور اس اسلام قبول کرنے کے بعد شادی ہوئی. کیا کہیں گے آپ اگر اس کو اسلامی ذہنیت نہ کہیں گے؟ سول میرج تو بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. افسوس یہ ہے کہ زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہی, تو 10 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. اب شاید آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ انتخاب کا معیار کیا تھا جنا کا. خود تو آپ نے دیکھ ہی لیا کس قدر شمشیر برہنہ تھے یہ. رمزے میکڈونلڈ اور لارڈ للت دو جس قسم کے جواب دیا کرتے تھے, یہ جنا تھا نا. یہ رفیقہ حیات کس قسم کی تھی جس کا انتخاب ہوا؟ واقعات تو بہت ہیں, ایک واقعہ صرف کروں گا. 1921 میں لارڈ ریڈنگ یہاں وائسرا تھا, اس نے انہیں لنچ پہ بلایا. لنچ کے بعد وہ مسز جنا سے کچھ باتیں کرنے لگی. باتیں کرتے کرتے اس نے یہ کہا کہ 1921 کی بات ہے, پہلی جنگ عظیم کے بعد, کہا کہ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں جرمنی جاؤں, لیکن میں جا نہیں سکتا. میں پوچھا کہ کیوں, جرمنی کیوں نہیں جا سکتے آپ؟ کہا کہ وہاں کے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے. کھٹ سے جواب دیا. کہا کہ اگر آپ کا معیار یہ ہے تو آپ ہندوستان کیسے تشریف لے آئے جہاں کے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے؟ اندازہ لگائیے ویزا دمن, یہ ابھی مسٹر جنا ہے, یہ اس کی بیوی مسز جنا ہے, کوئی ممتاز حیثیت نہیں ہے, لیکن جو میاں تھے اس کے ساتھ آپ دیکھیے تو یہی ہو سکتی تھی بیوی جو تھی. ریت ہی صاحب اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے یہ شادی کی ہے. اسلام کے متعلق اور دین یا اسلامی سیاست کے متعلق قائد اعظم نے جو کچھ کہا ہے, عزیزان من, اگر ان کی 10 سال کی تقریروں میں سے یہ حصہ جمع کیا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا صحیح تصور کسی بڑے سے بڑے عالم دین کے ہاں بھی آپ کو یہ نہیں ملے جو قائد اعظم کے ہاں سے ملے. یہ چیز میں بطور تحدیث نعمت عرض کروں گا کہ ان کے یہ اقوال و ارشادات بہرحال طلوع اسلام نے اپنے فائلوں کے اندر محفوظ رکھ لیے, ورنہ اور کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے. اور اب ایک چھوٹی سی بکلیٹ شائع کی ہے قائد اعظم اور طلوع اسلام, اس میں ان ارشادات کو بھی جمع کیا. میں صرف ایک کوٹیشن دیتا ہوں. حیدرآباد دکن میں جب یہ آپ گئے تو عثمانیہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کس مملکت میں جس کا مطالبہ کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اسلامی نظام یا اسلامی مملکت قائم ہوگی. اسلامی مملکت باقی دوسری قسم کی مملکتوں سے منفرد اور ممتاز کس حیثیت سے ہوتی ہے؟ اس میں امتیازی بات کیا ہوتی ہے؟ سنیے عزیزان من, اور پھر بڑے سے بڑے جو اقامت و دین کے مدعی ہیں ان کی ہزاروں لاکھوں صفحوں کی تحریروں میں دیکھیے کہ آپ کو جامعہ طور پر یہ امتیاز اسلامی مملکت کا کہیں اور ملتا ہے؟ آپ نے کہا کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفاکیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے, جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول. پھر سن لیجیے, شکریہ, کہ اس میں اطاعت اور وفاکیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے, جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں. اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے, نہ پارلیمان کی, نہ کسی اور شخص یا کسی ادارے کی. قرآن کریم کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متعین کرتے ہیں. اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی کا نام ہے,
اور حکمرانی کے لیے آپ کو لامحالہ علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں مملکت پاکستان کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ سن لیا آپ نے عزیزان من کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا، اس کا جذبہ محرکہ کیا تھا، ان کے ذہن میں کیا تصور تھا اس مملکت کا، وہ کس قسم کی یہاں ایک ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کے باوجود ہمیشہ اور ہر وقت یہ بات کہ میں تو بھائی نہ کوئی عالم ہوں نہ مولوی ہوں، میں نے اپنے طور پر جو کچھ قرآن کریم اور اسوہ حسنہ کا مطالعہ کیا ہے اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلامی مملکت اسے کہتے ہیں، اور میں اس سے 1 انچ کم کی مملکت کے لیے بھی کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ اور اس بنا پر اس زمانے میں کسی نے ایک دفعہ انہیں امیر المومنین کہہ دیا تو 1 سیکنڈ میں ان کی طرف سے آواز آئی کہ قطعاً اس قسم کے القابات سے میرے نہ نوازیے، میں امیر المومنین نہیں، میں تو مسلمانوں کا ادنا خادم ہوں اور آپ کی اس سیاست میں رہنمائی کرتا ہوں، جو کچھ میرے اسلام کے متعلق معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میرے متعلق اس قسم کے القابات سے خود بھی نہ دھوکے میں رہیے، قوم کو بھی دھوکے میں نہ رکھیے، میں امیر المومنین نہیں، میں تو خادم ملت۔ تو 14 اگست کو یہاں پاکستان کی پہلی مجلس سے دستور ساز سے خطاب کرتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 11 کو غالباً تھا یا 14 کو، تو اس نے یہ کہا تھا، اور طنز ملاحظہ فرما دیجیے، انگریز کا اس زمانے میں بھی نشتر غم نہیں ہوا تھا، اس نے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں نے ایک نئی مملکت تو قائم کر لی ہے، آپ اس میں غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ اس رواداری کا ثبوت دیں گے جو اکبر نے اپنے زمانے میں روا رکھی تھی۔ اکبر کا دین الہی اور رواداری ہے نا موجود آپ کے ہاں۔ قائد اعظم جواب کے لیے اٹھے اور کہا کہ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اقلیتوں کے ساتھ یا دوسری غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کے لیے کسی اکبر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سامنے اس سے بہت پہلے 1400 سال ایک عظیم اکبر ہے جس کا اسوہ حسنہ ہر زندگی کے گوشے میں ہماری مشرع حقیقت ہے، جو غیر مسلموں سے اور اقلیتوں سے سلوک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ہم اس کی تقلید کریں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم کسی اکبر کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اسمبلی کی پروسیڈنگ کے اندر یہ چیز موجود ہے عزیزان من، ماؤنٹ بیٹن کے منہ پہ یہ بات کہی گئی، یہاں کھڑے ہو کے کہا آج یہ جاتا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کیوں مانگا تھا اور کیوں طلب کیا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اعظم کے ساتھ تو جو ان کی عقیدت اور محبت ہے وہ تو آپ نے دیکھا، تو داخلہ اس ان میں جا کے لیا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کو سامنے سے یہ جواب دیا، اور کتنے واقعات بیان، جنوری 48 میں کراچی میں بار ایسوسی ایشن نے جشن میلاد کی ایک تقریب کی تھی، اس میں قائد اعظم کو مدعو کیا تھا۔ سنی عزیزان مان الفاظ آپ کے کہ آج ہم یہاں دنیا کی عظیم ترین ہستی کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضور کی عزت و تکریم کروڑوں عام مسلمان ہی نہیں کرتے بلکہ دنیا کی تمام عظیم شخصیتیں آپ کی بارگاہ میں سر جھکاتی ہیں۔ میں ایک عاجز ترین انتہائی خاکسار بندہ ناچیز ایسی عظیم بلکہ عظیموں کی بھی عظیم ترین ہستی کو بھلا کیا اور کیسے نذرانہ عقیدت پیش کر سکتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مصلح تھے، عظیم رہنما تھے، عظیم واضح قوانین تھے، عظیم سیاستدان تھے، عظیم حکمران تھے اور عظمت مجسمہ تھے۔ وقت بھی بڑھ رہا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ میری صحت بھی اجازت نہیں دیتی، لیکن آخر میں ایک واقعہ تو ضرور ایسا عرض کروں گا کہ جس سے قائد اعظم کے
عظمت کردار، قرآن کے ساتھ ان کی محبت، حضور کے ساتھ ان کی شیفتگی گوہر تابدار کی طرح جھلک کر باہر آ جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں قائد اعظم کے ذکر میں اپنی ذات کو ساتھ نہیں لایا کرتا، اگر کہ مجھے یہ شرف، سعادت، فخر حاصل ہے کہ میں نے 10 سال تک ان کے زیر سایہ لگا، ان کی لفاظت میں، ان کی ہدایت کے مطابق تاریخ اسلام میں کام کیا۔ مجھے انہیں بہت قریب سے دیکھنے کے مواقع ملے، بہت قریب سے۔ عام طور پہ آج یہ بات حیرت سے سمجھی جائے گی کہ میرے جیسا ایک شخص دفتر میں ایک ملازم کلرک تھے، ان کی یہ عظمت کردار، یعنی اتنا قرب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ وجہ صرف یہ تھی قرآن کریم کے ساتھ ان کا شغف، اور میں قرآن کریم کا ایک طالب علم، صرف یہ رشتہ تھا ہم دونوں میں۔ اور اس رشتے کی اہمیت ان کے نزدیک ایسی تھی کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ تم پہلے سے وقت لیے بغیر آ جایا کرو، اور جس وقت بھی میں دیکھوں کہ میں فارغ ہوں اطلاع بھیج دیا کرو، اور تمہیں پہلے سے اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاتا وقت ہوتا تو جو کوئی ضروری بات ہوتی پہلے کرنے کے بعد قرآن کے کسی نہ کسی نقطے کے بعد چھڑ جاتی، اور میں نے ان جیسا ذہین و فطین انسان بہت کم دیکھا ہے۔ اقبال نے کہا تھا فطین کی مثال کے خارے دید ہو احوال چمن گفت، کہ اسے ایک کانٹا دکھا دیجئے تو سارے گلستان کا حال بیان کر دے گا۔ قائد اعظم کی کیفیت یہ تھی عزیزان من کہ قرآن کریم کا ایک نقطہ سامنے آتا تو پوری تعلیم ان کے سامنے وہ خود بیان کرنے لگ جایا کرتا۔ یہ پہلو ان کی زندگی کا میں سمجھتا ہوں کبھی سامنے ہی نہیں لایا گیا۔ مارچ 1947 کی بات ہے، یہ جنگ بڑے زوروں پہ تھی، دین و رجاء کا مرحلہ تھا۔ انگریز نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ اقتدار سونپ کے ہندوستان کو چھوڑ کے غالباً چلا جائے گا۔ معلوم نہیں تھا کہ اس میں مستقبل میں مسلمان کی کیفیت کیا ہو، ہماری اس طرح کی تاریخ کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے کوئی نقطہ تھا اس کی تصریح کرتے ہوئے غیر شعوری طور پر میرے زبان پہ یہ واقعہ آ گیا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کی زندگی کے غالباً آخری ایام میں حضور کے سینہ مطہر میں بھی یہ معصوم مقدس آرزو ابھری کہ یا اللہ، جس مقصد کے حصول کے لیے میں اس 23 سال میں یوں جنگ کرتا چلا آ رہا ہوں، کیا میری زندگی میں بھی وہ مقصد میرے سامنے آ جائے گا، یا میری ساری زندگی اس جنگ و جدال میں ہی گزر جائے گی؟ تو یہ چیز زبان پہ جب آئی تو خدا کی طرف سے یہ جواب ملا کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نُعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اے رسول، یہ جو کچھ تمہارے دشمنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ حاصل ہو جائے گا، تو تیری زندگی میں حاصل ہو جائے یا تیرے بعد حاصل ہو جائے، تجھے اس سے سروکار نہیں ہے۔ تیرا کام اس مشن کو عام کیے جانا ہے، اس کا حساب ہمارے ذمہ ہے کہ ہمارے قانون کی روح سے یہ کب واقع ہوگا۔ تم اپنا کام کیے جاؤ اور یہ چیز مت لاؤ کہ یہ کب واقع ہوگا۔ میں رواں روی میں یہ بات بیان کر گیا، انداز یہ ہوتا تھا کہ ہم سر جھکائے ہوئے، آنکھیں جھکائے ہوئے کم از کم ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ جسے ہنگارا کہتے ہیں نا، وہ ذرا سا رک گیا۔ میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے دیکھا تو آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔ قائد اعظم کی آنکھوں میں آنسو بہت کم مواقع پہ کم لوگوں نے دیکھے ہیں۔ میرا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا، میرے ذہن میں نہیں آیا کہ کیا بات ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کوئی چیز غلط ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ مجھ سے کوئی بات اس قسم کی نہ دے، وہی کہنا کہ نہیں بات نہیں ہے۔ میں تو اس پہ غور کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عزیز ترین محبوب کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں برتی اور کہا یہ ہے کہ تمہارا کام اس فریضے کو سر انجام دیے جانا ہے، مت پوچھو کہ یہ کب واقعہ ہوگا، تو کیا معلوم کہ جس کام کے لیے ہم اٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری زندگی میں سامنے آ جاتا ہے یا نہیں آتا۔
اس خیال نے میرے دل میں ایک بات پیدا کر دی. میں تو دھک سے رہ گیا کہ مجھ سے غلطی سے یہ میں نے کیا بات کر دی. اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کی آنکھوں میں کیوں آنسو آئے اور انہوں نے اتنا شدید احساس کیوں لیا. آج معلوم ہے کہ ان کے ذہن میں وہ ایکسرے آ گیا ہوگا جو اس ڈاکٹر کے کیبنٹ کے اندر تھا کہ پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں اور یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکوں گا یا نہیں. میں نے یوں ہی عذرا تسلی جاتے ہوئے کہا کہ جی نہیں. پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سامنے آ گیا تھا, فتح مکہ ہو گئی تھی اور کامیابی ہو گئی تھی. کہنے لگے ٹھیک ہے یہ بات تو ہو گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کوئی رعایت نہیں برتی تھی. میں چلا 3 جون کو چند ہی مہینے کے بعد پاکستان کا اعلان ہو گیا. میں بھاگا مبارکباد دینے کے لیے گیا. مبارکباد دینے کے بعد میں نے اس واقعہ کا بھی ذکر کیا. ہاں بھول گیا. جب وہاں سے رخصت ہونے لگا آپ غور کیجئے کہ کس قدر دور نگہی تھی ان میں. اٹھ کے کہا عزیز بیٹے مائی بائے کہا کرتے تھے. جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں اپنی اس کوشش میں کمی کر دینی چاہیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جواب پانے کے بعد اپنی طبیعت میں کوئی کمی تو نہیں کی تھی نا. میں نے کہا جی نہیں. اسی سے بلکہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے سرگرم عمل رہے تھے نا. میں نے کہا ہاں. تو کہا کہ یاد رکھو ہمیں اسوہ رسول اللہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس قسم کے جوابات ملتے رہیں. ہم اپنے فریضے کی تکمیل میں کسی قسم کا کوئی تکافل نہ کریں. جاؤ میں بھی کوشش کرتا ہوں تم بھی کوشش کرتے رہو. تو جب میں 3 جون کو وہاں گیا ہوں تو میں نے اس واقعہ کا ذکر کیا, مبارکباد دی, خوش ہوئے. تو میں نے کہا وہ دیکھا نا تو میں نے کہا تھا خدا نے یہ کہا تھا کہ کوئی بات نہیں اور رسول اللہ کی زندگی میں بھی ہو گیا اور آپ کی زندگی میں یہ بات آ گئی. سنیے عزیزاں نے من کیا جواب دیا. کہا کہ عزیزاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے لاج رکھ لی ورنہ اللہ میاں میں تو بڑا روکھا پھیکا تھا جو آپ دیا. حضور کے اسوہ حسنہ نے لاج رکھ لی ورنہ خدا نے تو بڑا روکھا پھیکا سا جواب دیا تھا. عزیزان مان یہ تھا وہ قائد اعظم, عظمت کردار کا گوہر تابدار. یہ تھی اس کی اسلامی ذہنیت اور اس کی وفات پہ ساری دنیا کی بڑی عظیم سے عظیم تر شخصیتوں نے جن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے شاید ہی اس کی مثال کسی قوم, کسی ملک اور کسی مذہب کے رہنما کے حامل تھی. بے لوث خدمت کا, کردار کی صداقت اور عظمت کا بلند ترین مجسمہ. لیکن عزیزان مان اس احساس سے ہماری نگاہیں زمین میں گڑ جاتی ہیں کہ ایک شخص ایسا بھی تھا اور وہ کسی اور جگہ نہیں تھا, کسی پاکستان میں تھا, مسلمان تھا, کہ جس نے ان کی وفات سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے یہ ساری تگ و تاز جو تھی تحریک پاکستان اور تقسیم کی اس پر تبصرہ کرنے کے بعد اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا تھا کہ یہ بحث ان لوگوں کا منہ کالا کر دینے والی ہے جنہوں نے پچھلے ربع صدی میں ہماری سیاسی تاریخوں کی قیادت فرمائی تھی. منہ کالا کر دینے والی. اور آپ کو معلوم ہے یہ کس نے کہا تھا؟ یہ سید ابو العلا مودودی صاحب نے کہا تھا اپنے رسالہ ترجمان القرآن کی جون اور اگست 1948 کی اشاعت میں. آج بھی لکھا ہوا موجود ہے. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس جانے والے کے بعد کہ آپ کو یہ اپنی اس بے لاس, بے معاوضہ, بے مزد خدمات کے عوض میں اتنی بڑی مملکت ہمیں دیے گئے. آج اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ ویراں ہے نئے کدا, خون و ساگر اداس ہے. ویراں ہے نئے کدا, خون و ساگر اداس ہیں. تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دل بہار کے. السلام علیکم.
حکمت